السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد للہ آج 6 اگست 2023 کو سنڈے کے دن بمطابق 18 محرم الحرام 1445 ہجری میں آج ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 106 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ سوالات ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ میں انہیں بعد میں ڈسکس کروں گا. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ایشو جو آلموسٹ 1 مہینے سے پاکستان کے مین میڈیا کی نیوز کے اندر ہے اور انسانیت کا درد رکھنے والے جتنے صحافی ہیں انہوں نے اس ایشو کو گرم رکھا ہوا ہے جب تک کہ اس میں سے کوئی رزلٹ نکل نہ آئے. وہ پاکستان کے کیپٹل سٹی اسلام آباد میں ایک سول جج ہیں جو اس وقت بھی جج ہیں. ان کے گھر میں جو ڈومیسٹک وائلنس والا ایشو ہوا ہے، چھوٹی بچی ایک ملازمہ رکھی ہوئی تھی انہوں نے، آلموسٹ اس کی 13-14 سال عمر تھی، رضوانہ نام کی. وہ مظلوم بچی غریب ماں باپ کی بچی تھی اور اسلام آباد میں اس طرح آپ کو گھر میں کام کرنے والے بچے نظر آتے ہیں. اگرچہ انہی عدالتوں نے باقاعدہ رولز اور ریگولیشنز پاس کیے ہوئے ہیں کہ چھوٹے بچے گھروں میں ملازمت نہیں کریں گے، قانون موجود ہے. اس کے اوپر یہی لوگ ہمیں بھاشن بھی دیتے ہیں کہ گھروں کے اندر چھوٹے بچوں کو یا دکانوں کے اوپر ملازمین نہ رکھا جائے بلکہ ان کی تعلیم فری کی جائے. اور یہی لوگ جو لوگوں کو انصاف دینے والے ہیں، جب ان کے گھر سے اس طرح کی رپورٹ نکلی ہے تو میرا خیال ہے پاکستان کی پوری عدلیہ کے لیے یہ ایک شرمناک چیز ہے. میں حیران ہوں کہ ہمارے ججز جو لوگوں کو یہ درس دیا کرتے تھے کہ انسانیت کا درد ہونا چاہیے اور آپ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں، قانون کی پاسداری ہو، وہ سارے کے سارے لوگ بالکل اس مسئلے میں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. وہ وکلا جو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ہنگامہ کھڑا کر دیتے تھے، الٹا اس وائلنس کے اوپر اس جج اور اس کی بیوی کو نہ صرف پری ریسٹ بیل انہوں نے لے کے دی ہوئی ہے بلکہ اپنی ایک حفاظتی حصار کے اندر اسے لے کے آتے ہیں اور پھر نکال دیتے ہیں. جتنے بھی لوگ ہمارے اس ملک کے اندر قانون کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، آپ ان لوگوں کو دیکھیں، میڈیا کے اوپر آ کے لوگوں کو درس دے رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے. اور پریکٹیکلی جب ان کے گھر کے اندر کوئی جرم نکلتا ہے، خواہ وکلاء کے اندر نکل رہا ہو خواہ جوڈیشری کے اندر، تو یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کے اپنے بڑوں کے مفادات کی حفاظت کے لیے منظر عام پہ آ جاتے ہیں. چونکہ میں بھی جوڈیشری کے معاملات سے کافی دفعہ گزرا ہوں. اب وہ جو جج کی بیوی ہے جو مجرمہ بتائی جا رہی ہے، حالانکہ وہ جج بھی مجرم ہے کہ اس کے گھر کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا تھا، وہ اپنی ڈیوٹی اسی طریقے سے پوری کر رہا ہے. اس کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی، الٹا وہ اپنی وائف کو پہلے پری اریسٹ بیل دلوائی انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے، اور اس کے بعد وہ حفاظتی تحویل میں اسے لے کے جاتے ہیں. اور جو جج پری ریسٹ بیل دیتا ہے وہ ساتھ پابند کرتا ہے، اس کاغذ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے فوراً تفتیش کا حصہ بننا ہے. جو انویسٹیگیشن ہوگی
جو رسپیکٹو تھانہ ہے آپ نے جا کے فوراً رپورٹ کرنی ہے. آپ دیکھیں 15 دن گزر چکے ہیں, ایک بار یعنی بیل دوبارہ رینیو ہو چکی ہے اور وہ عورت جا کے تفتیش کا حصہ نہیں بنی. یعنی بدماشی کا لیول, آپ غنڈہ گردی کا لیول ان لوگوں کا دیکھیں. اور جوڈیشری سے ہمیں تو کوئی آواز سنائی نہیں دی. جتنے چیف جسٹس حضرات ہیں یہ لوگ اپنے پولیٹیکل لیڈرز کی محبت کے اندر تو از خود نوٹسز لیتے ہیں, لیکن عوام کی محبت کے اندر کوئی بھی شخص از خود نوٹس لینے کے لیے, سو موٹو لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب آپ یہ بھی نہ سمجھیں کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ان لوگوں کا ٹیمپرامنٹ اتنا ہے کہ میڈیا میں کوئی بات چلتی ہے تو اگلے دن جو ان کی عدالت لگتی ہے نا, اس میں باتوں ہی باتوں میں یہ میڈیا کی نیوز کو ریبٹل کر رہے ہوتے ہیں ہمارے جو جج حضرات ہیں. حالانکہ ان کا کوئی کام نہیں ہے کہ یہ میڈیا دیکھیں, اخبارات پڑھیں یا متاثر ہوں اس طرح کی چیزوں سے. یہ خود اپنا جو عہد کیا ہوا نا اس کو توڑ رہے ہوتے ہیں. اسی لیے میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ جتنے ججز ہیں نا, ان کے لیے غاروں کے اندر بلڈنگز بنانی چاہیے جہاں ان تک میڈیا کی کوئی رسائی نہ ہو. ہر طرح کی فیسلٹی ان کو دیں تاکہ یہ لوگ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ نہ کریں بلکہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں. ضمیر کے مطابق تو ہوتا ہے جس کی جو ایفیلیشن ہوتی ہے وہ وہی کچھ کرتا ہے. اور اب دیکھ لیں آپ, کسی کا کوئی بیان نہیں آیا, کوئی وکلا تنظیمیں سامنے نہیں آئی ہیں. حالانکہ یہ سارے وکلا کبھی عمران خان صاحب کی محبت میں, کبھی نواز شریف صاحب کی محبت میں, کبھی زرداری صاحب کی محبت میں سڑکوں کے اوپر ٹھڈے کھاتے ذلیل ہوتے آپ کو نظر آتے ہیں, لیکن عوام کے لیے کوئی بھی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں ان سارے کے سارے لوگوں کو اس حوالے سے مجرم سمجھتا ہوں. یہ سب کے سب لوگ ظالم ہیں, خواہ جوڈیشری میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یا ان کے سپورٹو وکلاء ہیں. یہ سب کے سب لوگ اس معاملے میں پہلے نمبر کے اوپر مجرم ہیں, کیونکہ یہ ان کے گھر کی صفائی کا معاملہ تھا. اتنا بڑا ظلم ہوا ہے اور روزانہ خبر بھی چل رہی ہے. وہ بچی زندگی موت کی کشمکش میں ہے, وہ بڑی مشکل سے ریکوری کی طرف جا رہی ہے, ابھی بھی کوئی چانسز نہیں ہے. اور آپ دیکھیں ظلم کی انتہا, اس کی ہڈی پسلی انہوں نے توڑی اور وہ اس کو بینڈیج بھی نہیں کروایا. وہ بیچاری کی ہڈیاں ٹیڑھی جڑ گئی ہیں. سر میں جو زخم تھا اس میں کیڑے پڑ گئے اور اس کی وجہ سے پورے جسم کے اندر تعفن پھیل گیا. اس کے آپ دیکھیں چہرے کے اوپر, باقی جسم کے اوپر کس طرح نشانات. یعنی جس کی اپنی اولاد ہے وہ دیکھ کے تو تڑپ اٹھتا ہے. یہ جانور ہیں یہ لوگ اوپر جو بیٹھے ہوئے. تو سب سے بڑے مجرم اس میں وہ لوگ ہیں کہ جو اس ادارے کے کسٹوڈین ہیں, جوڈیشری کے. چیف جسٹس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلے مجرم ہے. اس کے بعد پرائم منسٹر, جن لوگوں کو صرف شیروانیاں پہننے کا شوق ہوتا ہے, اور اس کے بعد آرمی چیف بھی اس میں انوالو ہے. ان کا بھی یہ کام ہے کہ اس معاملے کا نوٹس لیں. دوسری طرف ان لوگوں کے اداروں کے بارے میں کوئی بات کر دیں تو کبھی جو ہے وہ غداری کا فتویٰ لگ جاتا ہے, کبھی توہین مذہب کا الزام لگا کے اپنا غصہ نکالتے ہیں, لیکن عوام کے لیے تو کوئی بھی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی لیے دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنت اللہ علی الظالمین, ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. لعنت کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا؟ اللہ کی رحمت سے دور. جب آپ کسی کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہاں تک فرمایا کہ تم نے عدل و انصاف کے لیے کھڑے ہونا ہے, خواہ تمہیں اپنے خلاف گواہی دینی پڑ جائے, اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی پڑ جائے, تم نے انصاف کے لیے کھڑے ہونا ہے. یہ مسلمان کی پہچان ہے. بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے, تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی علیہ السلام نے اسے کھولا کہ حکمران اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہے, اگر اس نے انصاف نہ کیا تو اس سے پوچھا جائے گا. ایک خاوند اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر نگہبان ہے, ایک عورت اپنے خاوند کے مال اور اس کے بچوں کے اوپر نگہبان ہے. بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ بدترین گڈریا وہ ہے, جس طرح گڈریا ہوتا ہے نا بھیڑوں کو سنبھالنے کے لیے, بدترین گڈریا وہ ہے جو کسی قوم کا حکمران ہو, اگر اس نے انصاف نہ کیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. جی,
ان لوگوں کو صرف فیسلٹیز اویل کرنے کا شوق ہوتا ہے. انہیں یہ پتا نہیں ہے کہ یہ جتنی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں, انہوں نے اپنے اوپر جہنم واجب کروا لی ہوئی ہے. اگر یہ گمنامی کی زندگی مر جاتے ہیں نا کسی فٹ پاتھ کے اوپر, تو شاید ان کے کو بچنے کے چانسز تھے. جو لیڈرشپ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اگر وہ انصاف نہیں کر رہا اور اس کے نیچے لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, تو اس نے اپنے اوپر جہنم پکی کروا لی ہے. ہاں اگر انصاف کرتا ہے تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے دن, جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے پہلے نمبر پہ وہ شخص ہے جو عادل حکمران ہے. وہ پھر فضیلت اپنی جگہ ہے, لیکن یہ فضائل تبھی حاصل ہوں گے جب اپنے معاملات کو آپ صحیح طریقے سے لے کے چلیں گے. اور اس میں آپ صرف بڑوں کو, حکمرانوں کو سنگل آؤٹ نہ کریں, ہر مسلمان کے لیے ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے, مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. کیا یہ لوگ پسند کریں گے کہ ان کے بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہو؟ جو دوسروں کے بچوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور گونگے شیطان بنے رہتے ہیں. ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھاتا تھا کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. نبی الاسلام نے یعنی اس میں فرمایا کہ باہمی اخوت, محبت اور بھائی چارے میں ایک جسم کی مانند ہے. اور مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ اگر آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کر کے رات جاگ کے کاٹتا ہے. یہ حالت ہونی چاہیے ایک مسلمان کی. اور یہاں مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ اسی لیے صحیح بخاری میں حدیث ہے, جس نے کسی بندے کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ کسی بھی اعتبار سے حقوق العباد کا کرنا ہے وہ دنیا میں کر لے, کیونکہ آخرت میں پھر نیکیاں دینی پڑیں گی. ہاں, اور اس کو سپورٹو وہ جو مسلم کی حدیث ہے وہ اتنی رکت انگیز حدیث ہے, میں جتنی دفعہ اسے بیان کرتا ہوں کانپ اٹھتا ہوں. صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا, جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تو مفلس اور غریب اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا کوئی مال و متاع نہ ہو, درہم اور دینار نہ ہو, کوئی دولت نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت والے دن اس حال میں آیا کہ اس کے نامہ اعمال میں پہاڑوں کے برابر نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کی نیکیاں ہوں گی. یعنی یہ سارے مذہبی قسم کے لوگ, لیکن اس حال میں آیا کہ دنیا میں کسی کو گالی دی, کسی کو مارا پیٹا, کسی کا خون بہایا, کسی کو ذہنی ٹینشن دی. وہ سارے کے سارے حقوق العباد کے معاملات نبی الاسلام نے گنوائے. فرمایا کہ سب کے سب لوگ پھر قیامت والے دن اللہ کے حضور انصاف کے لیے جب حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ آج تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے, اس کی نیکیوں میں سے لے کے جاؤ. جس قدر اس نے دنیا میں تکلیف دی تھی نا, اس اعتبار سے اس کی نیکیاں لو. حتیٰ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا نامہ اعمال خالی ہو جائے گا. ہاں جی, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ جس کے اوپر یہ لوگ اتراتے ہیں, حرام خوریاں کرتے ہیں, ملاوٹ والا مال بیچتے ہیں, اور رمضان شریف میں خانہ کعبہ شریف کے صحن میں مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کی پہلی بکنگ کروائی ہوئی ہوتی ہے. لعنت ہے تمہارے روزوں اور نمازوں کے اوپر اگر تم حرام خوریاں کر رہے ہو, تو دھوکہ دے رہے ہو. پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی نیکیاں خالی ہو جائیں گی. ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جنہوں نے بدلہ لینا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تو یہ ختم ہو گیا, اب اس طرح کرو کہ تمہارے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں گے. سرکار یہ صحیح مسلم شریف ہے, مولانا شریف نہیں ہے. اور پھر اسے اوندھا منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار, آمین. تو یہ اسلام کی تعلیمات
صرف ہماری کتابوں میں لکھی رہ گئی، پریکٹیکلی نہ ہمیں بتانے والوں نے عمل کیا، اور نہ وہ پبلک جو عشق رسول کے نعرے لگانے والی تھی اس نے عمل کیا۔ ہاں، آپ نے پریکٹیکلی انسانیت کی قدر دیکھنی ہے تو ان ملکوں میں دیکھیں جنہیں آپ کافر ملک کہتے ہیں، وہاں تو جانوروں کی بھی قدر ہے۔ جنت پھر بھی تسی جانا ہے، پتہ لگ جائے گا کتنے جاندے ہو تسی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمارے بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ اسے ایک ایگزامپل سیٹ کریں تاکہ آئندہ کے لیے کسی کو جرت نہ ہو۔ عوام کے لیے بھی کوئی سینسٹیو ہو نا، ہر کوئی اپنے ادارے کے لیے سینسٹیو نظر آتا ہے آپ کو، لیکن عوام کے لیے کوئی سینسٹیو نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ اور سزا تو پھر آپ کو پتہ ہے سورۃ المائدہ میں اس طرح کے جو جرم کرنے والوں کے لیے کیا آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے بھی یہ چیز طے کی تھی اور اس امت میں بھی، کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، یعنی یہ ہر ایک چیز کے بدلے اس کی وہ چیز توڑی جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس کے کنکلوڈ کیا یہ بات کرتے ہوئے کہ ہر زخم کے بدلے اسی لیول کا زخم اس کا بدلہ ہے دنیا میں۔ ہاں، یعنی اب جتنی ہڈی پسلیاں اس بچی رضوانہ کی توڑی گئی ہیں نا، وہ ساری ہڈیاں ان دونوں میاں بیوی کی ٹوٹنی چاہیے، وہ جو جج صاحب ہیں اور ان کی جو بیوی ہے، اور وہ سارے زخم لگنے چاہیے۔ اور جس طرح اس کے زخم میں کیڑے پڑے، ان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے کہ ان کے زخموں میں بھی کیڑے پڑے۔ لیکن اینڈ رزلٹ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، وہ غریب لوگ ہیں بےچارے، پیسے لے کے صلح کر لیں گے۔ اچھا، یہ جو پیسے لے کے صلح کر لیتے ہیں نا، اور پھر کہتے ہیں کہ جی وہ شریعت نے اختیار دیا ہوا ہے ورثاء کو، بھئی یہ اس صورت میں ہے جب کوئی دل سے معاف کرے۔ آپ کے کیسز میں وہ جو شاہ زیب قتل کیس ہوا تھا، پیسے تو انہوں نے بھی لے لیے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو بچ گئے وہ تو بچے نا۔ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، اس میں پھر اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ سامنے آئے اور ڈیٹرس کرے تاکہ آئندہ کسی کو جرت نہ ہو، انشور کرے کہ سزا ملے گی۔ ٹھیک ہے، پیسے بھی دلوائیں، ان کا علاج ہے، پہلے پیسے دلوائیں، اس کے بعد انہیں کہیں کہ یہ تو آپ کا معاملہ طے ہو گیا اس بچی اور اس کے ماں باپ کے ساتھ، ہاں اسٹیٹ کے ساتھ ابھی آپ کا معاملہ باقی ہے۔ جو آپ نے یہ وائلنس کی ہے اور اس کی وجہ سے پورے ملک کے اندر ایک جو دہشت کی فضا بن گئی ہے، اب آپ کے اوپر بھی ڈیٹرنس قانون کی ہونی چاہیے۔ تو اب آپ آئیں نظر قانون کا سامنا کریں اور ان تمام سزاؤں سے آپ کو گزارا جائے۔ لیکن ہمارے بڑوں کی توجہ اس طرف بالکل ہوتی نہیں ہے۔ جب تک یہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت تک آپ کو اتنے لمبے لمبے درس دیں گے، بھاشن دیں گے، جیسے حکومت میں آتے ہیں پھر اپنی سیٹ بچانے کے چکر میں ہر چیز کو اوور لک کرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر جب سیٹ سے نکالے جاتے ہیں پھر اپوزیشن میں آتے ہیں، پھر یہ انسانی حقوق کی، ڈیموکریسی کی، بیسک ہیومن رائٹس کی، سوشل ویلیوز کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بس تقریریں کرنے کے لیے یہ لوگ جو ہیں وہ شیر ہیں، اور وہ بھی اس صورت میں جب یہ نکالے جاتے ہیں، جب سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو سانپ سونگا ہوتا ہے انہیں کہ بھئی یہ جو معاملات ہیں یہ اب آپ نے نہیں دیکھنے کہ آپ کے ساتھ اب آخرت میں کیا ہونے والا ہے، آپ کسی کو جواب دے نہیں ہو۔ اور اس میں میرا خیال ہے عوام الناس بھی مجرم ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جس طرح ہم بعض معاملات کو سوشل میڈیا کے اوپر ایک ہائپ کریٹ کرتے ہیں اپنے سیاست دانوں کی محبت کے اندر اور انہیں مسیحا ڈکلیئر کرتے ہوئے، وہ کام کرنے کا نہیں ہے۔ اصل کام کرنے کا یہ ہے کہ ایک عام آدمی کی آواز بنے۔ صحافیوں کا کام ہے کہ ایک عام آدمی کی آواز بنے، بجائے یہ کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کا ساتھ دیں۔ تو اس طرح کے معاملات کے اندر پھر آپ ذرا نظر رکھا کریں کون سے لوگ ہیں کہ جو واقعی اپ رائٹ لوگ ہیں اور اس طرح کے معاملات کو وہ اٹھاتے رہتے ہیں جب تک کہ کنکلوژن کی طرف نہ پہنچے۔ میں یعنی آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، اگر شاہ زیب خانزادہ نے شاہ زیب قتل کیس کو نہ اٹھایا ہوتا تو جتنی وہ تگڑی پارٹی تھی نا، وہ کبھی بھی اسے سزا نہیں ہونی تھی،
اس نے اس معاملے کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیا. ابھی بھی میں دیکھتا ہوں وہ رات کو اینڈ پہ پھر وہ ایک چھوٹا سا نا جب پروگرام ختم کرنے لگتا ہے نا پھر وہ ایک کیس چلا دیتا ہے اس کا, یہ رضوانہ کیس جو چل رہا ہے. یہ باقی صحافیوں کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے معاملات کو گود لے لیں اور روزانہ ڈسکس کریں, اول و آخر جسے کہتے ہیں نا ڈسکس کریں, مین بلٹن کے اندر بار بار اسے ڈسکس کریں, جس طرح میں اب دیکھ رہا ہوں کچھ میڈیا چینلز کر رہے ہیں. بہت اچھی چیز ہے اور یہ میڈیا کی برکات ہے کہ آپ کو یہ چیزیں پتہ چل رہی ہیں, ورنہ آپ کے بڑوں نے تو آپ کو بس اسی کھاتے میں رکھا ہوا تھا کہ فوج کا پالیٹکس میں کردار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ہاں, عمران خان صاحب کو جیل جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے, نواز شریف صاحب کی سزائیں معاف ہونی چاہیے یا نہیں معاف ہونی چاہیے. بس آپ کو اس طرح کے معاملات کے اندر انہوں نے بیزی رکھا ہوا ہے اور اصل جو معاملات ہیں اس سے نگاہ ہٹائی ہوئی ہے. تو میں نے یہ ضروری سمجھا, میں نے بڑا ٹھنڈا کر کے اس معاملے کو, میں فوراً کوئی ورڈکٹ نہیں دیتا اس لیے کہ بعض اوقات فیک نیوز بھی آ جاتی ہیں. ابھی بھی کچھ نیوز ایسی ہیں جو مارکیٹ میں چل رہی ہیں, لیکن میں ان کے اوپر اس لیے بات نہیں کر رہا کہ جب تک وہ معاملات کلیئر ہو کے سامنے نہیں آتے نا اس وقت تک کوئی ورڈکٹ اختیار کرنا وہ پھر خام خواہ ایک غلط چیز کو فیم دینے والی بات ہوتی ہے. میں اشارتاً بات کر رہا ہوں, وہ انشاءاللہ تعالی جب معاملات میچور ہوں گے تو میں اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی ورڈکٹ دوں گا. بہرحال اس معاملے کے اوپر تو اب گورنمنٹ کا کام ہے کہ یہ سزا والا معاملہ کرے, اور دوسری طرف ان کے جب اپنے گھروں کے مسئلے آتے ہیں تو آپ دیکھیں گے فوراً ججوں کو بھی فارغ کر دیتے ہیں, پولیس آفیسرز بھی سسپینڈ ہو جاتے ہیں, کورٹ مارشل بھی ہو جاتے ہیں. جب اپنی ذات کی باری کسی کی آتی بڑے کی, جب ایک عام غریب آدمی کی باری آتی ہے تو صرف یہ آپ کو صرف درس و بیان دینے کے لیے یہ لوگ تیار ہیں اور آپ کو یعنی آخرت اورینٹڈ کریں گے. دنیا میں وہ کہیں گے بھائی دنیا آپ کے لیے اب جہنم ہی ہے, ہاں, اور اپنے لیے دنیا بھی جنت بنائی ہوئی ہے اور آخرت بھی جنت ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. یہ تو جب مریں گے تو لگ پتہ جائے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى صَلُّوا عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد اجمعین الى یوم الدین آمین. اچھا جی, یہ اب آپ کی جو تھدا آیا پورا ریئل ٹائم پرچیوں کا, اسے میں انشاءاللہ ڈسکس کرتا ہوں. دیکھیں آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ اس وجہ سے بیٹھے ہیں کہ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا کے تھرو اس پلیٹ فارم کی دعوت حق کو سنا جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت ہے, اس سے امپریس ہو کے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے وہ ساری باتیں ریکارڈ کروا دی ہوئی ہیں جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں. یہاں ہم برکت کے لیے بیٹھتے ہیں, ایک ملاقات ہو جاتی ہے, وہ میری ایک خواہش ہے کہ آپ لوگ یہاں پر آیا کریں, ایٹ لیسٹ ایک دفعہ تو زندگی میں ضرور اکیڈمی میں آئیں. تو میں تفصیل کے ساتھ ہر ٹاپک پہ نہیں بولوں گا سوائے جو کرنٹ ایشو ہوا کرے گا. آپ کی جو پرچیاں ہیں ان کے اوپر میرے تفصیلی لیکچرز ریکارڈ ہیں, میں انشاءاللہ ان کا حوالہ دے دوں گا. البتہ چونکہ یہ پرچی یہاں پہ جب آ جائے تو پھر میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ورڈکٹ ضرور دوں, ایک نٹ شیل کے اندر آپ کو موقف سامنے رکھ دوں. رہ گئے جو تفصیلی دلائل ہیں, کاؤنٹر آرگومنٹس ہیں, تو اس کے لیے پھر تفصیلی ویڈیوز میری ریکارڈ ہیں, وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. آپ ویسے بھی جا کے رومن میں جا کے رومن اردو کے اندر ٹائپ کریں جا کے یوٹیوب کے اوپر کسی بھی مسئلے کو, تو وہ میری ویڈیوز ایک نہیں درجنوں ویڈیوز, بعض اوقات سینکڑوں ویڈیوز ترتیب سے کھل کے سامنے آ جائیں گی. تو آج کل کے دور میں تو اتنا مسئلہ نہیں ہے. ایون آپ لوگ اس میں مائک میں بھی بولیں تو وہ بھی اس میں بھی سرچ کا آپشن موجود ہوتا ہے. لے جی پرچیاں آپ کی شروع کرتے ہیں. کیا داڑھی رکھنا فرض ہے؟ جی, مرد کے لیے اتنی داڑھی رکھنا جسے عرف عام میں داڑھی کہا جا سکے یہ فرض ہے. فرضیت کہاں ہے؟ قرآن کے اندر ہے. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. جاوید احمد غامدی صاحب نے جو وسوسے ڈالے تھے نوجوانوں کو, میں نے سیٹل کیے ہیں. آپ جا کے داڑھی لکھیں انجینئر محمد علی مرزا اور ساتھ غامدی لکھ دیں, میری تفصیلی ویڈیو ایک ایک ریفرنس کے ساتھ اپلوڈ ہے. قرآن میں بالکل واضح حکم ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری تخلیق کو بدلیں گے. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ سورۃ النساء نمبر 119. اب یہ داڑھی تخلیق کو بدلنا ہے, کیونکہ مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے, عورت کو نہیں دی.
عورت کی نکل آئے تو اس کا شیو کرنا ضروری ہے، اور مرد کی نکل آئے تو کم از کم اتنی داڑھی رکھنا جسے عرف عام میں داڑھی کہا جاتا ہے، جس طرح شاہد افریدی صاحب نے رکھی ہوئی ہے، باقی ہمارے کئی کرکٹرز نے رکھی ہوئی ہے۔ اتنی داڑھی رکھنا مرد کے لیے فرض ہے۔ مٹھی داڑھی رکھیں تو اچھی بات ہے، وہ سنت ہے، البتہ اتنی داڑھی کہ جسے عرف عام میں داڑھی کہا جاتا ہے وہ رکھ لی جائے تو آپ گناہ کی کیٹیگری سے باہر نکل جائیں گے۔ باقی بخاری مسلم میں تو نبی الاسلام کے فرامین موجود ہیں، اس حوالے سے جو کاؤنٹر آرگومنٹ رکھے جاتے ہیں اس کے لیے میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں۔ کیا 2 سجدوں کے درمیان رفع الیدین کے آپ قائل ہیں اور آپ کرتے ہیں؟ جی میں قائل بھی ہوں اور کر بھی لیتا ہوں، لیکن یہ رفع الیدین جو ہے یہ نبی علیہ السلام کا ہمیشہ والا نہیں ہے، کبھی آپ نے کیا کبھی چھوڑ دیا، اور ہم بھی کبھی کبھار کرتے ہیں اور کبھی کبھار چھوڑ دیتے ہیں، تو اس لیے اس رفع الیدین کے اوپر وہ سختی نہیں ہے۔ سختی والے وہ 4 رفع الیدین ہیں جو بخاری مسلم میں ہے، نماز شروع کرتے وقت، ہر رکعت میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، 3 ہو گئے، اور چوتھا یہ ہے کہ آپ جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا سٹارٹ بھی رفع الیدین سے کرنا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ مغرب تک ظہر اثر جمع کر سکتے ہیں، ایسے تو نمازوں کے اوقات 2 ہی رہ جاتے ہیں، ظہر اثر مغرب عشاء اور فجر، 2 کیسے رہ جاتے ہیں؟ 3 ہیں بھائی۔ مغرب تک کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے مغرب تو سٹارٹ ہوگی غروب آفتاب کے بعد، غروب آفتاب سے پہلے اس میں بھی آخری جو 10-12 منٹ ہیں اس میں نماز نہ پڑھی جائے، اس سے پہلے پڑھ لی جائے، تو وہ 2 اوقات نہیں ہیں، وہ دن ہے۔ جیسے ہی تھریش ہولڈ پوائنٹ آئے گا کہ سورج غروب ہو گیا تو وہ اگلا وقت شروع ہو گیا، آپ ان دونوں کو اکٹھا تو نہ کریں، ورنہ تو پھر آپ عشاء کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو فجر کا وقت داخل ہوتا ہے، تو پھر آپ کہیں گے کہ عشاء اور فجر بھی ایک ہے، نہیں، بہت فرق ہے۔ صبح صادق ہوگی، پو پھوٹے گی تو فجر کا وقت داخل ہوگا، اور رات کی سیاہی وہ ختم ہو جائے گی، تو وہ آپ اس طرح کا معاملہ اس طرح بنانے سے نہیں بنتا۔ قبر میں 3 سوالات ہوں گے، 3 میں سے پہلے 2 سوالات غلط ہو گئے تو اگر آخری سوال درست ہو گیا تو جنت میں جانے کی اجازت ہوگی انشاءاللہ۔ اگر پہلے 2 غلط ہوئے تو تیسرا لازمی غلط ہوگا۔ یہ دنیا والا معاملہ نہیں ہے کہ نیکیاں کم یا زیادہ، نہیں، وہ سوال کے جوابات وہی دے گا جس کے لیے آگے جنت مقدر ہونے والی ہے۔ ہاں، پہلا سوال تو ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ جسے رب کا ہی نہیں پتا اسے رسول کا کہاں سے پتا ہوگا؟ ہاں، دین کا کیا پتا ہوگا؟ وہ تینوں کے تینوں سوالات کا آنا ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ 3 یا 4 مہینے کا بکری کا صدقہ یا ذبح کر دیتے ہیں، کیا اس جانور پر ظلم نہیں ہے؟ کیوں؟ جو بڑی عمر کے جانور ہیں وہ بابے ہو جاتے ہیں کہ انہیں ذبح کرنے کا ثواب ہوتا ہے؟ اتنی نفرت نہ کریں کہ بابوں کو ذبح کر دیں اور بچوں کو نہیں۔ اگر وہ ذبح کرنے کے قابل ہے، اس کے اندر سے گوشت نکلے گا، صحت مند ہے، تو آپ ضرور ذبح کریں۔ ہاں، کوئی لاغر سا کوئی بکری کا بچہ ہے تو اسے ذبح کر کے آپ کو ملنا کچھ نہیں، کھاری کاٹنی پڑنی ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ بلٹ فار دا کل ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے اس لیے کہ انسانیت کی خدمت میں۔ ہمیں یہ ظلم لگ رہا ہے نا، وہ جانور تو خوش ہیں کہ جس کام کے لیے ہم بنائے گئے اس کام کے لیے ہم استعمال ہو رہے ہیں۔ باقی جو آپ جانور کو تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں یا تکلیف کا شکار، تو ظاہر ہے وہ ایک نیچرل چیز ہے، وہ اس تکلیف سے، اس کی انسٹنکٹ کی وجہ سے، وہ ظاہر ہے کوئی بھی شخص جو موت کے قریب جاتا ہے تو وہ اسے برا ہی سمجھتا ہے، چاہے انسان ہو یا جانور ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل چیز رکھی ہوئی ہے۔ ایون جو مؤمن ہے، جو موت کو زندگی پر ترجیح دینے والے ہیں، ان کے بارے میں صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے کسی کام میں کوئی تردد نہیں ہوتا سوائے ایک کام کے، جب مجھے کسی مؤمن کی روح قبض کرنی ہوتی ہے، کیونکہ وہ مؤمن موت کو ناگواری کی شکل میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کوئی شخص دنیا سے جانا نہیں چاہتا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل رکھا ہے۔ اگر یہ جذبہ نہ ہو تو لوگ خودکشیاں کر لیں، اس زندگی میں رہیں ہی نہ۔ یہ زندگی کی محبت اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اسے اپنے پاس بلانا چاہ رہا ہوتا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے فیملیئر کرتا ہے، جنت کی نعمتیں موت کے وقت دکھاتا ہے تاکہ وہ خود ایگری کرے کہ ہاں میں نے اب دنیا میں نہیں رہنا۔ تو یہ جو جاندار ہیں ان کے ساتھ بھی یہی والے معاملات ہیں
تو آپ بے فکر رہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا ہی اس کام کے لیے۔ اگر ہم نے ظہر و عصر کی نماز جمع کرنے کی نیت کی ہو اور مسجد پہنچنے پر عصر کی جماعت شروع ہو جائے تو ہم کیسے نماز کو جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ عصر کی نماز اگر ہو رہی ہے تو آپ امام کے پیچھے ظہر کی نیت کر لیں، امام کی عصر ہوگی، آپ کی ظہر ہوگی۔ امام اور مقتدی کی نیت میں فرق ہو سکتا ہے، اس کی اصل وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا اور پھر جا کے اپنی قوم میں امامت کرواتا تھا، اور وہ نفل پڑھ رہے ہوتے تھے اور ان کی قوم ان کے پیچھے عشاء کی نماز کے فرض پڑھ رہی ہوتی تھی۔ کیوں؟ کہ انہیں قرآن زیادہ آتا تھا۔ تو یہ اصل ہے کہ اس حدیث سے ہی محدثین نے رزلٹ نکالا ہے کہ امام اور مقتدی کی نیت کے اندر فرق ہو سکتا ہے، اور متنفل کے پیچھے فرض والے کی نماز پڑھنا درست ہے۔ اس سے بھی میں آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ عموماً ظہر کی نماز کسی مسجد میں 1 بجے ہوتی ہے، کسی میں 1:15، کسی میں 1:30، کسی میں 1:45، ایون 2 تک بھی۔ تو ظہر کے وقت اگر آپ نے ظہر اثر جمع کرنی ہے تو ایک مسجد میں 1 بجے جا کے آپ امام کے پیچھے ظہر پڑھیں، پھر 1:30 والی مسجد میں جا کے امام کی ظہر والے کے پیچھے اپنی اثر پڑھ لیں، یوں آپ کو جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا اور نمازیں جمع بھی ہو جائیں گی۔ سمپل طریقہ۔ اس طرح اگر عصر کے وقت میں آپ نے جا کے ظہر اثر کو جمع کرنا ہے تو عصر بھی ایک سے مختلف ٹائم کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے، بعض جگہ 5، بعض جگہ 5:15۔ پھر آپ کو یہ سارا کچھ اپنے پاس رکھنا ہوگا، ماشاءاللہ تھوک کے حساب سے مسجدیں موجود ہیں، وہ پتہ ہی ہوتا ہے آپ کو، تو آپ 4:45 یا 5 بجے جا کے عصر والے کے پیچھے ظہر پڑھیں اور اس کے بعد پھر دوسرے کے پیچھے عصر پڑھ لیں۔ اور اگر اس طرح کی فیسلٹی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ایک نماز آپ جماعت سے پڑھ لیں اور دوسری آپ چونکہ آپ جمع کرنا چاہ رہے ہیں تو آلریڈی بہت بڑی مجبوری ہے آپ کے لیے، تو پھر آپ بغیر جماعت کے بھی دوسری نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں جماعت والا پھر رولا ختم ہو جائے گا۔ اگر وتر کی ایک ہی رکعت ادا کرنی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو آخری رکعت آپ جس طریقے سے پڑھ رہے ہیں نا، بس اسی طریقے سے پڑھ لیں۔ صرف ایک فرق آ جائے گا کہ آپ اللہ اکبر کہہ کے پہلے ثنا پڑھیں گے اور پھر وہی سورہ فاتحہ اور سورت ملائیں گے، اور اس کے بعد ساتھ ہی دعائے قنوت پڑھ دیں، اور اگر آپ نے تکبیر کہنی ہے تو رفع الیدین کریں اور دوبارہ سے ہاتھ باندھ کے یا ہاتھ کھول کے آپ دعائے قنوت پڑھیں، اور پھر رکوع میں جاتے وقت الگ سے تکبیر کہیں۔ وتر کے اوپر مسئلہ نمبر 130 میرا تفصیلی دیکھ لیں۔ آپ کی ویڈیوز میں آپ نے جو جمعے کی فرض 2 رکعتوں کے بعد کی رکعتیں بتائی ہیں، اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق درست ہیں تو پھر ہم 14 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، یہ بدعت تو نہیں ہوگی؟ نہیں بھائی، بدعت کہاں سے ہوگی میرے بھائی؟ فرض نماز 14 رکعتیں تو نہیں بن رہی میرے، 14 کہاں سے بن رہی ہیں؟ میں نے کہا تھا کہ پہلے کم از کم 2 ہیں اور 2 فرض ہیں، اور اس کے بعد پھر 4 سنتیں ہیں۔ وہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جس نے جمعے کے بعد نماز پڑھنی ہے تو وہ 4 رکعت پڑھے، تو 4 رکعت بعد میں، اور 2 فرض ہو گئے 6 اور 2 پہلے 8۔ اور بخاری مسلم میں ہے کہ جو جلدی آ جائے پھر وہ جتنی بھی توفیق ہو وہ پڑھے، وہ 14 کیا آپ 114 پڑھتے رہے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم از کم رکعتیں جو ہیں وہ اتنی ہیں، 2 پہلے ہیں، 2 فرض اور پھر بعد میں 4 سنت ہیں۔ میں ایک کلینک میں نوکری کرتا ہوں تو فیمیل سٹاف کی غیر موجودگی میں نامحرم کو انجیکشن لگا سکتے ہیں؟ جی، دستانوں کا استعمال کریں، بالکل لگائیں، وہ آج کل باریک والے دستانے بھی آ گئے، ڈائریکٹ ٹچ نہ کریں۔ اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ویسے ریکارڈ ہے، ڈاکٹر کا مریض کو چھونا، وہ آپ دیکھ لیں۔ حساب کروانا کیسا ہے؟ کسی پر جادو ہے یا میڈیکل پرابلم ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ میرے بھائی، جادو والوں کے پاس جائیں گے نا، آپ کو میڈیکل ایشو بھی ہوگا تو انہوں نے تو جادو نکالنا ہے، اگر وہ کہیں آپ کو کچھ نہیں ہے تو آپ نے تو ان کو فیس کوئی نہیں دینی، تو وہ ہر دفعہ ہی نکالیں گے۔ ایسا ہوگا ہی نہیں کہ کسی حساب کتاب والے کے پاس جائیں اور وہ آگے سے کہ نہیں تو ان کو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹرز کا تو حوصلہ ہے کہ وہ کبھی کبھار مریض کی تسلی کے لیے، اور جینون کیس بھی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، خام خواہ آپ نے ٹینشن لی ہوئی ہے، لیکن یہ جو حساب کتاب لگوانے والے ہیں نا، وہ 4 مسئلے آپ کو ساتھ دے کے تحفے میں بھیجیں گے۔ ہاں، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کسی میڈیکل اسپیشلسٹ سے رابطہ کریں، سب سے پہلے میڈیکل علاج کی طرف جایا کریں، اور اگر
ایک ایماندار میڈیکل اسپیشلسٹ اپنا پورا علاج کر لیتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ آپ کو اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے، تو پھر آپ حساب کتاب نہیں ہوتا، وہ کوئی جنات کا یا سیب کا جو معاملہ ہوتا ہے، وہ اس کے جو سمٹمز ہیں نا، حالات و واقعات ہی بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں، وہ اس سے میچ نہیں کھاتے ہوتے۔ باقی جو پاکستانی ہے نا ہارڈر عام، ادھر تو ہر بندے کے اوپر ہی جادو ہوا ہے، جسے نوکری نہیں مل رہی اس سے جادو ہوا ہے، جس کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا اس کے اوپر تعویذات ہوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے جادو تعویذات پاکستان چڑھا ہے۔ مسافر آدمی اگر مقیم امام کے پیچھے تیسری رکعت میں شامل ہو تو کیا امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ 4 رکعت پوری کرے گا یا مسافر ہونے کی وجہ سے امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دے گا؟ نہیں، چونکہ آپ مقیم کے پیچھے ہیں تو وہ بخاری مسلم میں عبداللہ بن عمر کا قول موجود ہے کہ جب آپ مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو پھر آپ کو پوری نماز ہی پڑھنی ہوگی۔ شیعہ حضرات آخری رکعت میں سلام نہیں پھیرتے بلکہ صرف دل ہی میں بولتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ میں نے بتایا تھا یہ دونوں طرف کی روایتیں موجود ہیں، اہل سنت کے ہاں وہ کمزور روایتیں ہیں، لیکن خروج بالسنعی، خواہ وہ اس طریقے سے نماز سے نکلیں یا ایسے نکلیں، یہ دونوں طریقے ان کے ہاں بھی جائز ہیں، لیکن انہوں نے ایک ضد پکڑی ہوئی ہے ادھر، جو مفتی اعظم ایران ہے ان کے پیچھے ہمارے استاد ثاقب اکبر صاحب نے کہا، میں نے خود خامنائی صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے دائیں اور بائیں سلام پھیرا، سلام پھیر کے نماز مکمل کریں یا یوں کر کے نماز مکمل کریں، یہ نماز سے نکلنے کا ایک طریقہ ہے، اسے خروج بالسنعی ہی کہتے ہیں۔ ویسے حنفی تو بڑی ایک ولگر قسم کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ خود ہوا خارج کر کے بھی اگر نماز سے نکلے تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی۔ تو دیوبندیوں بریلویوں سے کہیں کہ تمہاری فقہ کی کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ہوا خارج خود کر کے نماز مکمل کرے تو نماز مکمل ہے، تو شیعہ کے پیچھے نماز مکمل نہیں ہے، وہ تو پھر بھی تکبیر کہہ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ تمہارے بزرگ تو یہ لکھ کے گئے، یہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا، میں آپ کو بتاؤں۔ ہاں، تو یہ ضد پکڑی ہوئی ہے۔ باقی کچھ چیزیں مطلب دونوں طرف موجود ہیں، مثلا یہ اکثر شیعہ کی اذان کے اندر آپ سنتے ہیں حی علی خیر العمل، تو یہ پورے چیپٹرز ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں اور سن کبرا البیہقی میں، عبداللہ بن عمر اور اس طریقے سے امام زین العابدین اور باقی ائمہ سے ثابت ہے کہ وہ حی علی الفلاح کے ساتھ یہ بھی پڑھوایا کرتے تھے اذان کے اندر، حی علی خیر العمل، یعنی سب سے بہترین عمل کی طرف آ جاؤ، جو شیعہ حضرات کہتے ہیں، یہ اہل سنت کے ہاں بھی موجود ہے جواز کی حد تک۔ ہاں، باقی جو انہوں نے وہ سیدنا علی کے حوالے سے وہ بدعت شامل کی ہوئی ہے، وہ تو بہت بعد میں شامل ہوئی ہے، وہ درست نہیں ہے۔ اسلام میں 10 محرم کی فضیلت کیا ہے؟ کیا تمام انبیاء کے مشہور واقعات 10 محرم والے دن ہوئے؟ دیکھیں، جو احادیث میں ملتا ہے وہ تو ایک ہی واقعہ ہے جو بخاری مسلم میں آیا ہے کہ 10 محرم کے دن فرعونی ڈبوئے گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی۔ باقی اسرائیلی روایتوں میں اور ہماری بھی تاریخ کی روایتوں میں اس طرح کی باتیں ملتی ہیں کہ یونس علیہ السلام کو بھی 10 محرم کو نجات ملی، اسی طریقے سے باقی انبیاء اکرام کے بھی جو بڑے بڑے واقعات ہیں وہ 10 محرم کے دن کوٹ کیے جاتے ہیں، لیکن ہماری امت میں تو 10 محرم کے دن نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت نے وہ سب کو ڈومیننٹ کر دیا۔ ہمارے لیے تو اب 10 محرم ایک سمجھ لیں ایک غم کی علامت بن چکا ہے، ادروائز اس سے پہلے جو انسانی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات تھے مومنین کے اعتبار سے پازیٹیو، وہ 10 محرم کے دن رپورٹ ہوئے ہیں، ایک تو بخاری مسلم میں ہی آ گیا۔ تو باقی اس دن جو ہے وہ روزہ رکھنا سنت ہے، بلکہ بخاری مسلم میں موجود ہے جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے نا تو 10 محرم کا روزہ فرض تھا، پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر نبی علیہ السلام نے آپشن دے دی، جس کی مرضی رکھے جس کی مرضی نہ رکھے۔ بعض اصحاب نے عرض کی کہ یہ جو صرف 10 محرم کا روزہ ہے یہ یہود و نصارہ خصوصاً جیوز کی ایک مشابہت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم 9 کا بھی رکھ لو، صحیح مسلم میں موجود ہے، اور پوری تفصیل جو ہے وہ جامع ترمذی میں ابن عباس کا قول ہے، جس کی سند جو ہے وہ سنن کبریٰ البیہقی میں ہے کہ 9 اور 10 2 روزے رکھ کر یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اور ایک کمزور روایت ہے مسند امام احمد میں کہ 9 اور 10 رکھ لو یا 10 اور 11 رکھ لو، لیکن اجتہاداً یہ بات درست ہے، اگر کسی کا 9 کا روزہ چھوٹ گیا ہے تو وہ 10 محرم کا رکھے، اس کے بعد 11 کا رکھ لے تاکہ 2 روزے رکھ کر مخالفت ہو جائے۔ باقی جو شیعہ حضرات نے ہنگامہ کھڑا کیا
کہ 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ یہودی کوئی نہیں رکھتے تھے، تو وہ بھی میں نے 1.25 گھنٹے کا لیکچر دیا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ آج کل کے یہودی تو کوئی نہیں رکھ رہے، اور وہ ڈیٹس کیسے میچ کرتی ہیں. میں نے پوری تفصیلی اس کے اوپر گفتگو کی تھی. یوم کپور کے حوالے سے ان کا جو ہے وہ تشری یا تشرے دونوں پروننسیشن بولی جاتی ہیں اس مہینے کے لیے. اور ابھی تو یہ پچھلے مہینے تو ہمارے ایک دوست ہیں پنڈی میں علی الاحسن نقوی صاحب، انہوں نے باقاعدہ مجھے شیعہ کی احادیث کی کتابوں سے وہ ساری حدیثیں بھیجی، بالکل بخاری اور مسلم والے الفاظ ہیں 10 محرم کے روزے کے اعتبار سے. اور شیعہ نے ہنگامہ کھڑا کیا یہ سنیوں نے خود سے یہ روزہ بنا لیا ہے، حالانکہ ان کی کتابوں میں بھی ان کے اصول کے اوپر وہ صحیح حدیثیں موجود ہیں. اور جو وہ لے کے آ رہے ہیں وہ ان کے اپنے محدثین کے ہاں جھوٹی اور من گھڑت روایتیں ہیں، صرف سنیوں کو نیچا کرنے کے لیے. جس طرح سنی بھی یعنی شیعہ کو نیچا کرنے کے لیے خود سے ہی بنا لیا کہ جی وہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے. تو کام دونوں طرف کی پارٹیوں نے اور بڑوں نے ڈالا ہوا ہے. سید اور غیر سید کا نکاح اسلام میں قابل قبول نہیں، اگر ہے تو 1 یا 2 دلیل سے واضح کرتے ہیں. جی دلیل اس نے دینی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ قابل قبول نہیں ہے. قابل قبول ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اسلام نے جو حرمت والے رشتے سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 میں بتا دیے ہیں کہ یہ رشتے ہیں جن سے آپ کی شادی نہیں ہو سکتی. اس میں کہیں لکھا ہوا ہے سید اور غیر سید. تو اب جو کہہ رہا ہے نا سید اور غیر سید کی شادی نہیں ہو سکتی، دلیل اس نے پیش کرنی ہے، اور ٹائم قیامت تک ہے. یہ ایک روایت کو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ یوز کیا جو صرف ایک مشورے کی حد تک تھی. سنن ابن ماجہ میں کہ اپنے کفر میں شادی کرو، ہم پلہ لوگوں میں. ہم پلہ میں صرف خاندان نہیں آتا، سٹیٹس بھی آتا ہے، تعلیم بھی آتی ہے، تو یہ پریفریبل ہے، ہم بھی کہتے ہیں. لیکن اب مجھے بتائیں ایک سید اور غیر سید کا آپ نکاح کر رہے ہیں، لڑکی جو ہے پڑھی لکھی ہے، لڑکا جاہل مطلق ہے، تو یہ کوئی کفر نہیں بنے گا. اس کا کفر تب بنے گا کہ جب وہ اس کا ہم پلہ ہوگا سٹیٹس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، خواہ وہ غیر سیدی کیوں نہ ہو. یہ بالکل جعلی مسئلہ شیعہ نے گھڑا، اور سنیوں میں بھی پیر میر علی شاہ صاحب نے اس مسئلے کو گود لے کے تو ہنگامہ کھڑا کیا. اللہ تعالیٰ نے انہی کے گھر میں ان کا پڑپوتا پیدا کیا پیر نصیر الدین نصیر. انہوں نے مخالفت کی اور باقاعدہ کتاب لکھی کہ جعلی مسئلہ ہے، اپنے پردادے کے خلاف کتاب لکھ دی انہوں نے. اور سب سے حیران کن بات آپ کو میں بتاؤں، خود امام خمینی ان کے داماد جو ہے نا وہ غیر سید ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی غیر سید کو دی ہوئی ہے. ہاں یہ نہیں ہے کہ غیر سید کی بیٹی لی ہوئی ہے، اپنی بیٹی غیر سید کو دی ہوئی ہے. یہ جعلی مسئلہ بنایا ہوا ہے انہوں نے. کیا انسان تمام مخلوقات سے افضل ہے؟ قرآن کے سے حوالہ دیں. دیکھیں جی قرآن سے کیا حوالہ دینا ہے، ہم آپ کو اب جذباتی طریقے سے اس پہ ٹیکل کرتے ہیں، آپ کو وہ سمجھ آ جائے گا. مجھے بتائیں اس پلینٹ ارتھ پہ یا اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے افضل پرسنالٹی کون سی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر وہ فرشتے ہیں تو فرشتے سب سے بہتر مخلوق ہیں، اگر وہ جنات میں سے ہیں تو جنات بہتر مخلوق ہیں، اور اگر وہ انسانوں میں ہیں الحمدللہ تو انسان سب سے بہتر مخلوق ہے. اب اس کے بعد آپ 1000 دلائل بھی لائیں نا، ردی کی ٹوکری میں پھینکوں گا. ہاں ویسے تو میں اس پہ آدھا گھنٹہ اور بول سکتا ہوں، لیکن میں نے نٹ شیل میں بات کی. اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب اور اس کائنات کا سب سے افضل ترین شخص جس اسپیشی میں پیدا کیا ہے نا وہ انسان ہے. انسانیت کو ناز ہے کہ محمد رسول اللہ انسان تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ملوکیت اور جمہوریت کو خلافت میں تبدیل کرنے کے لیے کون سے اقدامات اٹھانے پڑیں گے خلافت کے قیام کے لیے؟ جی ہم وہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے لیے آپ اقامت دین اور پاکستان میں نظام خلافت میری ویڈیوز موجود ہیں، یہ آپ دیکھ لیں. عورت کا مسجد میں نماز کا کیا حکم ہے؟ جا سکتی ہے بشرطے کہ وہاں پہ کوئی خفیہ کیمرے نہ لگے ہوئے ہوں، راستے میں بھی حالت امن ہو، وہاں پہ بھی کوئی ایشوز نہ ہو جو کہ ہیں. اگر یہ آپ یورپ اور امریکہ یا سعودیہ کی بات کر رہے ہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان میں تو میرے بھائی یہاں تو بچے محفوظ نہیں ہیں، عورتوں کو آپ نے کہا مسجد میں بھیجنا ہے. ہاں الا یہ کہ جمعے کی نماز کے لیے جہاں بڑی گیدرنگ ہے اور کوئی اس طرح کے چانسز نہیں ہیں، لیکن وہاں پہ بھی جو کیمرے کا فتنہ ہے نا جی، اس نے بہت عذاب کھڑا کر دیا. وہ CCTV کیمرے نہیں لگے ہونے چاہیے، انہوں نے تو سیکیورٹی کی نیت سے لگائے ہوں گے بہانہ کر کے انتظامیہ نے، اور مولوی سے اپنے مسئلے بھی کوئی حل کرتا ہوگا.
قرآن میں آتا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. کیا ماتم کرنا, سگریٹ پینا, دونوں عمل اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے مترادف؟ جی ہم نے تو باقاعدہ اس کے اوپر ڈسکشن کیا. میں نے تو آپ کو بتایا تھا کہ مفتی اعظم ایران نے باقاعدہ فتویٰ دیا تھا یہ جو چھریاں چاقو مار رہے ہیں, آگ پہ ماتم کر رہے ہیں, انہوں نے تو کہا یہ بالکل ناجائز ہے. نماز ہاتھ باندھ کر زیادہ ثابت ہے یا ہاتھ چھوڑ کر؟ بھائی دونوں طریقوں سے کریں, اور یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو کوئی ہنگامہ کھڑا کر لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دو طریقے تو رفع الیدین کے بھی ثابت ہے نا. بخاری میں آیا کندھوں تک ہاتھ اٹھانا, اور مسلم میں آیا کانوں تک ہاتھ اٹھانا. تو اس طریقے سے قیام میں اگر کوئی شخص یوں ہاتھ باندھ لیتا ہے یا ہاتھ چھوڑ لیتا ہے تو دونوں طریقے ثابت ہیں. زیادہ اور کم والی بات ہی نہیں, جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس طریقے کے مطابق عمل کریں, اور جو کمفرٹیبل ہے. میں یہ کرتا ہوں آلٹرنیٹیولی, کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھ لیا, کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھ لی نماز, اس طریقے سے میں آلٹرنیٹیولی کرتا رہتا ہوں. اور آپ ان حنفیوں کو دیکھیں, انہوں نے کیا ہنگامہ کھڑا کیا ہوتا ہے کہ ان کی عورتیں سینے پہ ہی ہاتھ باندھتی ہیں, اور پھر دوسری طرف یہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سینے پہ ہاتھ باندھنا جو ہے نا یہ گستاخی ہے اللہ تعالیٰ کی, اور پتہ نہیں کیا ایکٹنگ کر کے ایسے ایسے کر کے دکھا رہے ہوتا ہے. ادھر تو کوئی نہیں بھائی باندھتا, یہ تو سینہ تو نہیں, یہ تو گلا ہے, یہاں پہ ہاتھ باندھے جاتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طریقے سے کھڑے ہونا بے ادبی ہے, تو تمہاری ساری عورتیں بے ادب ہیں, پھر ان سے جتنے بچے تمہارے ہو رہے ہیں وہ سارے بے ادب ہوئے نا, جب ماں ہی ان کی بے ادب ہے. تو کتنے جذباتی معاملات میں یہ ٹیکل کرتے ہیں, اور انہیں یہ خود نہیں پتا کہ سنت کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. خام خواہ فتویٰ لیں, اور پھر آپ کو عقلی دلائل دیں گے. دیکھیں جی آپ کسی آفیسر کے سامنے جا کے کھڑے ہو تو آپ ایسے کھڑے ہوں گے, تو تم ایسے کھڑے ہوتے ہو تو لعنت ہے تمہارے اوپر اگر ہاتھ باندھ کے کسی کے آگے کھڑے ہوتے ہو. یہ تو اللہ کا پروٹوکول ہے. اور ویسے مجھے بتائیں آفیسر کے سامنے تو ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں آپ لوگ. کوئی ہاتھ ایسے بندے ہوئے کہتے ہیں ہاتھ کھولو, سیدھی طرح کھڑا ہو, اس طرح ہی کرتے ہیں نا. لہٰذا اندھا کوئی ہے دلیل دے نا تو کہ آفیسر سامنے ان کو تو بھی یار ہاتھ کھول کے جانا ہے تو ہاتھ کھول کے نماز پڑھو. آپ کے چچا زاد جو ہیں وہ تو ہاتھ اس طرح باندھ کے نماز پڑھتے ہیں شافعی, اور آپ کے جو غیر مقلد ہیں مترے پرا وہ اینج کر کے بندے نے. تو ٹھیک ہے, ٹالرنس پیدا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر کے ایک نعت پڑھی جاتی ہے, واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا. جود و کرم کیا نبی الاسلام کے ہاتھ میں ہے؟ اگر اس سے مراد تو یہ لے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کے اندر غنا تھا, آپ علیہ السلام کے پاس جو بھی مال و دولت آتا تھا وہ آپ اپنے غریب ساتھیوں میں تقسیم کر دیتے تھے, تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اس سے مراد کوئی یہ لے رہا ہے کہ آج جو دنیا کا نظام چل رہا ہے نبی الاسلام اپنی قبر اطہر سے یہ ساری کے سارے معاملات لے کے چل رہے ہیں, تو پھر تو غلط ہے. اس کے لیے آپ میری ایک ویڈیو دیکھ لیں, اللہ نبی وارث کے نام سے. اکثر یہ آپ نے بسوں میں بھی دیکھا ہوگا, اللہ نبی وارث لکھا ہوتا ہے. تو میں نے تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے. پھر ہمارے جو مصباحی صاحب نے کہا تھا کہ یہ IMF کا قرضہ اتارنا ہے تو داتا دربار پہ جائیں, تو میں نے ان کو ریبٹل کیا تھا. وہاں میں نے توحید کے حوالے سے جتنی چیزیں تھیں بڑی تفصیل سے بیان کی ہیں. رپلائی ٹو ڈاکٹر مصباحی آن توحید, اس میں نے اس طرح کے جتنے مسائل ہیں نا وہ ڈسکس کیے ہیں. ہم بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام آتے ہوں وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا. یہ فضیلت تو ہے لیکن اس طرح نہیں لکھی ہوئی ہے. جو حامل ہوگا ان ناموں کا, حامل کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے صرف زبانی یاد کیے ہوئے, باقی وہ اللہ تعالیٰ کو پروٹوکول دیتا ہوگا, اس کے لیے جنت والا معاملہ ہے. باقی تو, اور اس میں بھی 99 سارے نام جو یہ قرآن پاک میں لکھے ہوئے ہیں نا اینڈ پہ خود سے علماء نے, وہ سارے ثابت نہیں, کچھ ثابت ہے کچھ نہیں ثابت. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ لیں, 99 نیمز آف اللہ. مسئلہ نمبر 82A بھی ہے, تفصیل کے ساتھ میں نے وہ سارے ناموں کے اعتبار سے ڈسکشن کیا. کیا اکیلا آدمی کے لیے گھر میں یا مسجد میں اقامت کہنا لازمی ہے؟ سنت ہے کہیں. نسائی میں حدیث ہے, تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ اکیلے چڑھ کر اذان اور اقامت کہہ کے نماز کی جماعت قائم کرتا ہے. اکیلے بھی جماعت قائم ہو جاتی ہے.
جس طرح امام نماز پڑھ رہا ہے اس طرح آپ نماز پڑھیں، تو آپ اکیلے بھی جماعت کروا سکتے ہیں جب کوئی اور وہاں موجود نہ ہو۔ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے ہیں، آپ کے مطابق یہ روایت صحیح نہیں ہے؟ بھی جھوٹ مار رہے ہو، میں کہتے کیا ہے جھوٹے ہو؟ جبکہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کئی بیان میں کیا، ڈاکٹر اسرار صاحب نے تو بیان کیا نا، آپ ذرا ابھی جا کے یوٹیوب پہ لکھیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تو کلپ تو میرا کھلے گا، ڈاکٹر اسرار کا نہیں کھلے گا۔ کوڑ مار دو لوگوں کو سن کے میرے متھے مار دو۔ میں نے 2012 میں یہ روایت بیان کی تھی، حضرت عمر کے فضائل پہ مسئلہ 65 ریکارڈ کرایا، اس کے بعد اللہ سے کلپ ریکارڈ کرایا، اور ابھی اس محرم میں، اس محرم کے اندر جس کی آج 18 تاریخ ہے، جی ٹی وی کے اوپر میرا پروگرام باقاعدہ اویس ربانی کے ساتھ ہوا ہے، جو ہم نے اپنے چینل سے بھی اپلوڈ کیا ہے، اس میں نے یہ روایت بیان کی تھی۔ ہے جھوٹے ہو؟ کیا فرقہ واریت بدعت ہے کہ نہیں؟ جی سب سے بڑی بدعت کوئی ہے پلانٹ ارتھ پہ تو فرقہ واریت ہے، کیونکہ علی بھائی جو فرقہ والی حدیث ہے اس پر تو اجماع ہے۔ جی اجماع یہ ہے کہ فرقے بناؤ، عقل کام کر دیجئے، اس کا جواب میں کئی دفعہ دے چکا۔ یعنی مسلم میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آئے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی عورتوں کو باریک لباس پہنانا ہے؟ نہیں، اس کا مطلب ہے بچنا ہے۔ تو اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا کہ فرقے بنانے؟ جی 72 فرقوں کے جنمی ہونے پر اجماع ہے، وہ جو ایک ہے نا وہ فرقہ نہیں ہے، وہ ہے طائفہ منصورہ۔ ہاں آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں 73 فرقوں والی حدیث، میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم۔ آپ کیا رسول اللہ ان کے اہل البیت اور صحابہ کو فرقہ کہیں گے؟ بھائی فرق کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کو، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے درخت، اس سے ٹوٹ کے فرقے بنے۔ پتا جو ہے وہ درخت کو نہیں کہہ سکتا ایک فرقہ تو تے ایک میں، نہیں، تو ٹوٹ کے الگ ہوا ہے۔ تو یہ توبہ کریں جو آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا، فرقے سارے جہنمی ہیں، ایک گروہ حق پہ قائم رہے گا، ورنہ رسول اللہ فرقہ تھے۔ اگر رسول اللہ فرقہ تھے تو بتائیں نبی علیہ السلام کس سے ٹوٹ کے الگ ہوئے ہیں؟ فرقے کا تو مطلب ہے فرق، ٹوٹ کے الگ ہونے والا، تو نبی علیہ السلام کس سے ٹوٹ کے الگ ہوئے ہیں ذرا بتائیں۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ روزہ مبارک پر پڑھے جانے والا درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سنتے ہیں؟ جی یہ جو روایت ہے نا، اس روایت کے ساتھ امام بیہقی نے خود لکھا ہوا ہے کہ اس میں مروان السدی جھوٹا اور کذاب راوی ہے۔ یہ روایت موجود ہے اور ساتھ امام بیہقی نے لکھا ہوا ہے جس نے یہ روایت لی ہے کہ یہ روایت جعلی ہے۔ البتہ ہمارا سلام یہاں سے بھی ان کو پہنچ رہا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی۔ بخاری مسلم میں آیا کہ زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک سلام پہنچ جائے گا جب تم تشہد پڑھتے ہو، السلام علیکہ ایھا النبی اور السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو اس پہ میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھیں، السلام علیکہ ایھا النبی یا رسول اللہ پر عقیدہ۔ تو میں نے بتایا کہ یا رسول اللہ کا عقیدہ بالکل درست ہے، اس کے پیچھے جو آپ نے چیزیں جوڑی ہوئی ہیں وہ غلط ہیں۔ اگر ایک انسان اپنی فیملی میں سے کسی کو پسند کرتا اور شادی کرنا چاہتا ہو لیکن والدین کی رضامندی نہ ہو تو کیا وہ انسان شادی کر سکتا ہے؟ جی ایک صورت میں کرے کہ شادی کر کے اپنی بیوی لے کے نہ تو اپنے ماں باپ کے شر سے اتنی دور لے جائے کہ ماں باپ کے سانس کی آواز بھی وہاں نہ آئے، اور اگر لا کے وہ ان بھیڑیوں کے سامنے اس بیوی کو پھینکنا ہے کہ تم تو پورا دن ڈیوٹی کرو اور وہ اس کو کاٹتے رہے تمہارے ماں باپ بیٹھ کے، تو لعنت ہے تمہارے اوپر اگر یہ کام کرتے ہو تو۔ اور ہوتا یہی ہے، کیونکہ وہ تو تمہاری قبر تک بغض نبھائیں گے تمہارے ماں باپ، تو یہ ظلم نہ کرو۔ بہتر ہے کہ سر سٹ کے نہ انہوں کی مرضی نال بیاہ کرو، اور اگر ان کی مرضی کے بغیر کرنا ہے پھر ماں باپ کے سامنے اپنی بیوی کو نہیں لے کے آنا۔ ہاں یہ ظلم کرو گے، ایک بکری کو بھیڑیوں کے آگے ڈالو گے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کا غصہ بھی تمہاری بیوی پہ نکالیں گے۔ ساڈے کو پھر یہی گلاں جے بازو پر ٹیٹو کے بارے میں رہنمائی کرتے ہیں، غلط ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے جو دانتوں میں گیپ بنواتے ہیں اور جو گندواتے ہیں، یہ ٹیٹو بنواتے ہیں خوبصورت دکھنے کے لیے، یہ نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے، اور چہرے کے جو بال اکھاڑتے ہیں ان کے اوپر۔ تو اگر زمانے جاہلیت میں کسی نے بنوا لیے ہیں تو بس ٹھیک ہے، وہ بنے رہنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر تیزاب ڈال کے اس کو زخم بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، معافی مانگ لینا کافی ہے، باقی وہ غلطی سے اس وقت معاملہ ہو گیا۔ اہل تشیع کے ہاں اعتراض کیا جاتا ہے کہ بی بی فاطمہ کو قتل کیا گیا، اس بات کی کیا حقیقت ہے؟
جعلی ہے جی، آپ کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے، بالکل جھوٹ ہے یہ. اس پہ تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں، فاطمہ کا قاتل کون. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم میں اپنے بعد اللہ کی کتاب اور اہل بیت کا خوف دلاتا ہوں، تو ہم اہل بیت کی کتابوں سے احادیث کیوں نہیں لیتے؟ جی لیتے ہیں جی، ہم ہی تو لیتے ہیں. اہل بیت کی کتاب قرآن ہے. ہاں، نبی علیہ السلام نے امت کو قرآن دی ہے. اگر اس سے مراد آپ حدیث کی کتابیں لے رہے ہیں تو وہ تو بعد میں آئیں گی، کیونکہ اہل بیت نے فرمایا کہ ہماری بھی کوئی بات قرآن کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو. اس وقت جو اہل بیت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نا، ان کے ایک ایک رگ و ریشے کے اندر شرک داخل ہو گیا ہوا ہے، تو صرف وہ اہل بیت کا نام کیش کروا رہے ہیں. میں نے تو قرآن سے بھی ثابت کیا، اور پھر نہج البلاغہ جس کے اوپر مان تھا، اس سے میں نے مولا حسن علیہ السلام کو جو مکتوب نمبر 31 لکھا ہے مولا علی نے، کہ بیٹا حسن تو اس باپ کی اولاد ہے جس نے عنقریب مر جانا ہے، بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے. اے میرے بیٹے حسن، تو نے کوئی بھی چیز مانگنی ہے تو اس اللہ سے مانگنا جس نے اپنی درگاہ کا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا، تم ڈائریکٹ اپنے رب سے مانگنا. مولا حسن کو مولا علی نے یا علی مدد نہیں سکھایا تو باقی تو شاہی کوئی نہیں پھر. ٹھیک ہے نا؟ تو اہل بیت کی کتاب قرآن ہے. اچھا دیکھیں، وہ غدیر خم میں قرآن اور اہل بیت ڈسکس کر رہے ہیں کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جب بعد میں باتیں ہوتی ہیں تو کہتے ہیں اہل بیت کی کتابیں نہیں لے رہے. بھائی اہل بیت کی کتاب تو وہی ہے جو غدیر خم پہ ساتھ ڈسکس ہوئی ہے، قرآن اور اہل بیت. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں. باقی جو یہ فروئی مسائل ہیں نا، اس میں 90% چیزیں کامن ہیں. سب سے بڑی چیز نماز تھی نا، میں نے تو ثابت کر دیا کہ سنی اور شیعہ کی نماز ایک ہے. پیچھے کیا چیزیں رہ گئی ہیں جو آپ نے کوئی اس میں سے مسائل نکالنے ہیں؟ حج کرنے کے لیے اہل تشیع بھی مکہ ہی جاتے ہیں، ایران اور عراق نہیں جاتے، آپ بھی وہیں پہ جاتے ہیں. تو کون سے ایسے مسائل رہ گئے ہیں بڑے لیول کے دین کی بنیادی مسائل جن کے اندر کوئی اختلاف ہو؟ تو آپ جسے مرضی فالو کریں، ایک جیسے ہی ہے سارا کچھ. واقعہ کربلا میں کیا امام حسین علیہ السلام نے 3 شرطیں رکھی تھی؟ یہ بالکل جعلی بات ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کی تو بھائی فیلڈ ہی نہیں ہے. ہمارے سامنے انہوں نے خود کہا کہ بیٹا میں امی ہوں اختلافی مسائل میں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مہربانی کریں، جب آپ امی ہیں تو آپ ان مسائل پہ بات نہ کیا کریں. ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب نے بھی ڈاکٹر اسرار صاحب کو ڈانٹا تھا کہ آپ اختلافی موضوعات کے اوپر بات نہ کیا کریں، آپ کی بالکل کوئی اس پہ تحقیق نہیں ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اب ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ اختلافی موضوعات کے اوپر بریلوی دیوبندی عقائد کے اختلافات پہ بولنا شروع کرتے ہیں، ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کہتے ہیں ان کا حاکم نے چھین لیا ہے، نہیں. فیلڈ بنائیں، علم حاصل کریں، خاری کاٹیں، اس کے بعد ویڈیوز ریکارڈ کریں. ہم کب یہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ ویڈیوز ریکارڈ نہ کرائے یا بات نہ کرے، لیکن پہلے تحقیق تو کرے نا. میں یعنی اس ہاٹ سیٹ پہ ابھی آگے بیٹھ کے اور پوری دنیا کو آگے لگا لیا، ظاہر ہے اس کے پیچھے میری 25-30 سال کی محنت ہے، تب جا کے اس کرسی پہ بیٹھا ہوں نا. ہاں، تو اس طرح نہیں ہے کہ کوئی بندہ بھی منہ اٹھا کے تو اختلافی موضوعات کے اوپر بات کرنا شروع کر دے. بالکل جعلی بات ہے یہ 3 شرطوں والی. اس کے اوپر آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں حسین علیہ السلام کی 3 شرائط. یہ جس کتاب سے پیش کر رہے ہیں نا، اس کتاب میں تو پھر یہ لکھا ہے کہ یزید کے باوجداد کے تابوت جہنم میں. ہاں، اور یزید کے باپ کے بارے میں اس کتاب میں پھر یہ لکھا ہوا ہے کہ اسے میرے جب ممبر پہ دیکھو تو قتل کر دینا. اتنی خطرناک روایتیں ہیں. اس لیے ہمارے استاد شیخ زبیر لذیذ صاحب نے کہا تھا یہ امام بلازری کی جو کتاب ہے نا انصاب الاشراف، اس سے جان نہیں چھڑاؤ، یہ کتاب ہی جعلی ہے. ورنہ یہاں تو حسین علیہ السلام کو بدنام کرتے کرتے جن کا تم دفاع کر رہے ہو بنو امیہ، ان کو تو سیدھا سیدھا جہنمی اس کتاب میں کہہ دیا گیا. تو اس لیے بہتر یہ کہ اس کتاب سے ہی جان چھڑا لو. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ باپ کا بدلہ بیٹے سے نہیں لیا جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام کو سزا کے طور پر دنیا میں بھیجا گیا تو نہیں، سزا کے طور پر دنیا میں نہیں بھیجا گیا، یہ بالکل بات غلط ہے. وہ تو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرما رہا ہے کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. وہ تو اللہ نے پہلے ہی ڈیسیژن کر لیا تھا. وہ ذریعہ کوئی بھی بنتا ہے نا، زمین میں خلیفہ تھا، وہ جنت میں خلیفہ نہیں تھا بننا، ہم نے زمین میں بننا تھا. تو یہ آپ کی بات غلط ہے. قرآن پاک میں 3 پتھروں کا ذکر کیا ہے، یاقوت اور مرجان اور عقیق. یاقوت اور مرجان تو میں نے پڑھے میں، یہ عقیق کس آیت کے اندر ہے؟ ذرا وہ آیت کا نمبر ذرا مجھے بتائیں جی، جس کا بھی یہ ہے پرچی، تاکہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو. یہ عقیق کا ذکر کہاں پہ موجود ہے؟ ہاں جی، کس کی یہ پرچی؟ ہاں جی، کہاں ہے عقیق، کس آیت میں؟ سنا ہے وہ غلط سنا ہے آپ نے. یاقوت اور مرجان کا ذکر ہے
ہاں بس عقیق کا ذکر نہیں ہے. تو باقی اس میں یہ نہیں لکھا کہ یاقوت اور مرجان جو ہے وہ آپ کو کوئی نفع نقصان دیں گے. جنت کا یاقوت جو ہے نا وہ حجر اسود ہے, جامع ترمذی میں حدیث ہے. اس نے الٹا انسانوں کا اثر لے لیا اور وہ کالا ہو گیا. جامع ترمذی میں حدیث ہے جب اتارا گیا تو دودھ کی طرح سفید تھا, پھر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے. تو اس بیچارے نے کسی کو نفع کیا دینا تھا, خود اس کا نفع ختم ہو گیا. البتہ ایک چیز آئی ہے ترمذی میں کہ وہ قیامت کے دن ایمان والوں کے ایمان کی گواہی دے گا. نفع نہیں دے سکتا کوئی کسی کو, وہ گواہی صرف حجر اسود نے نہیں دینی, دنیا کی ہر وہ جگہ جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی گواہی دے گی, آپ کے ہاتھ پاؤں بھی گواہی دیں گے. اسی لیے بخاری مسلم میں آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حجر اسود کو چوما نا تو کہا کہ تو ایک پتھر ہی تو ہے, نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. اگر میں رسول اللہ کو نہ دیکھتا کہ وہ تمہیں چوم رہے ہیں تو میں چومتا بھی نہ. تو یہ حقیقت میں جو عقیدہ ہونا چاہیے حجر اسود کے بارے میں وہ حضرت عمر نے دے دیا. یعنی میرے الفاظ میں کہ حجر اسود جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے یاقوت مرجان شے ہی کوئی نہیں. ظاہر ہے اگر جنت کا یاقوت کچھ نہیں دے سک رہا تو تھوڑے یاقوت کی شے نے. ٹھیک ہو گیا جی. فضائل ابوبکر پر روشنی ڈالیں, اس موضوع پر بہترین کتاب کون سی ہے؟ آپ سینکڑوں کتابیں پڑھ لیں, ایک طرف ہے میری ویڈیوز دیکھ لیں, ایک طرف ہے سیدنا ابوبکر کے فضائل ویڈیو میری مختلف چینلز کے اوپر اپلوڈ ہوئی ہے, لاکھوں ویورشپ ہر چینل کے اوپر آئی ہوئی ہے, وہ آپ دیکھ لیں. باقی فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی ایک کتاب ہے, اردو میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے, وہ آپ کو یہاں سے آدھی قیمت پہ مل جائے گی مارکیٹ سے. اس میں تمام صحابہ کرام کے تفصیلی فضائل ذکر ہوئے ہیں, ان میں سیدنا ابوبکر کے فضائل بھی آپ کو مل جائیں گے. میت پر ماتم کرنا, زنجیر کرنا تو نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے اور مخالفین کی کتب میں بھی ہے. مولا علی سے روایت موجود ہے تو پھر جواز کیسے ہے؟ بھئی جواز کیسے, میں نے بتا دیا. یہ تو ہم نے ہی آ کے بتایا نا, ان کو تو کوئی پتہ نہیں تھا, یہ تو ہم نے ہی آ کے خود بات بتایا نا. جو سنیت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے وہ تو بس ایک زبانی کلامی اپنی کتابوں سے باتیں کرتے تھے. ہم نے یہ سارے دلائل رکھے ہیں نا کہ قرآن کی بھی تم تعریف کر رہے ہو, تو سنی تو کسی صورت نہ بولیں. جب سنیوں کے بچے کو یہ رٹایا گیا کہ ویسے کرنی نے اپنے دانت توڑ دیے تھے اور کیلا اترا تھا, تو یہی تو سب سے بڑی دلیل انہوں نے بنائی ہوئی ہے ماتم کرنے کی. ہاں ویسے کرنی دانت توڑے تو جائز, شیعہ چھریاں مارے تو ناجائز. تو کام تو سنیوں نے بھی ڈالا ہوا تھا, یہ ہم نے آگے بتایا کہ جعلی واقعہ ہے جی. کیلا او کیلا, اللہ تو بندو کیلے کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے, کیلا تو پہلے کا ہے. شکر ہے گوروں کو اردو نہیں آتی اور تمہیں انگریزی نہیں آتی. کیلا نازل ہوا. لڑکا اور لڑکی کا خاندان کی رضامندی سے نکاح ہوا مگر رخصتی نہیں ہوئی, تو کیا دونوں ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں؟ الٹا لٹکا کے دونوں کو مار پڑنی چاہیے اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے. بھائی رخصتی کیوں ہوتی ہے؟ رخصتی ہوتی اس لیے, صحابہ کرام کے خود نبی علیہ السلام کا بھی 3 سال تک نکاح رہا ہے. یہ تماشے لگانے بند کریں. یہ اس طرح کے جو معاملات آپ کرتے ہیں نا, پھر بعد میں ایک دوسرے کو آن بھی نہیں وہ لوگ کر رہے ہوتے. تو اسلام میں کوئی اس کی اجازت نہیں ہے. جی بیوی ہے تو گھر لے آؤ نا یار. میرے گھر والے میرے مخالف ہیں دین کے حوالے سے. بہت اچھی بات ہے, حل بتائیں کیا؟ سب سے پہلے شکر ادا کریں, آپ بھی صحابہ کرام کی صف میں آخری نمبر پہ جا کے شامل ہو جائیں گے, انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل. اور دوسرا یہ ہے کہ فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ, یوٹیوب پہ میری ویڈیو دیکھ لیں اور میرا انٹرویو مجلس 50 وہ دیکھ لیں. میں نے جتنی زندگی میں گدڑ سنگیاں سیکھی تھی دعوت کے حوالے سے وہ اس میں سکھا دی ہیں کہ آپ نے بات کیسے پہنچانی ہے. سورہ طٰہٰ میں ہے کہ اب تم جاؤ فرعون کی طرف, وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے. اس کی تفسیر میں ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ موسیٰ فرعون کے پاس جائے گئے, بنی اسرائیل پہ ظلم نہ کریں, انہیں اپنے او یار ڈاکٹر اسرار نے نہیں کہا ہوا, قرآن میں لکھا ہوا ہے. خدا کے لیے پاپا جانی نہ بنو. وہ بخاری کی حدیث بیان کرتے ہیں, امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں, اور حدیث بخاری کی ہوتی ہے. اسرائیل کا بھی تو یہی دعویٰ ہے کہ فلسطین ان کا ملک ہے, تو پھر فساد کیا ہے؟ بھائی یہ ڈاکٹرن ہے میرے بھائی, اتنا آسان معاملہ نہیں میں اس کے اوپر یہاں بولوں. فلسطین کے اوپر آپ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. خودکشی کرنے والے انسان کی موت ایسے ہی لکھی تھی یا اس کی زندگی بھی باقی تھی؟ جی زندگی کوئی باقی نہیں تھی, ایگزٹ ہر بندے کا ڈفرنٹ لکھا ہوا جی. باقی وہ جو گناہ کر رہا ہے اس کا وبال اس نے بھگتنا ہے. ہاں ورنہ تو کل کو آپ یہ کہیں گے قاتل نے جو مقتول کو مار دیا تو اس کی موت اسی طریقے سے لکھی ہوئی تھی.
تو کل کو کوئی شخص یہ کہے گا کہ جی قاتل جو ہے وہ اس کو معاف کر دیا جائے، اس کی موت ہی ایسے لکھی ہوئی تھی. نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ڈفرنٹ ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر بندے کا ایگزٹ لکھا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے ہو، جو مجرم ہے اسے اس جرم کی سزا دی جائے گی. یہ دو چیزوں کو کنفیوز نہ کریں. جو مولوی کہتا ہے قرآن مجید خود پڑھ کر انسان گمراہ ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ آپ نے ویڈیو میں کہا کہ ایسا کہنے والا کافر ہے. میں نے یہ کہا تھا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ قرآن گمراہ کرتا ہے وہ کافر ہے. میرا خیال ہے جس طریقے سے میں نے سمجھایا نا، آپ اس طریقے سے اس مولوی کو بھی سمجھائیں نا، تو اس کا بھی یہ والا عقیدہ نہیں نکلے گا. بجائے کہ اس کے پیچھے نماز چھوڑ دیں، اس سے یہ بتائیں کہ کیا میں گورے کو یہ کتاب دوں یہ کہہ کے کہ یہ گمراہ کرنے والی کتاب ہے، وہ ایسے کانوں کو ہاتھ لگائے گا. اس سے یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ بول رہا کیا ہے. جس طرح کہ کلمہ گو مشرک شرک کر رہا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ شرک کر رہا ہے. تو آپ بجائے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں چھوڑنے کے نا، اصلاح کی کوشش کریں نا. اپنا بوریا بسترا جڑا سمیٹ کے سائڈ دینا نہ ہو جاؤ، کام کرو نا، کام سارا میں ہی کرنا ہے. تو یہ کیا کریں آپ. ناف سے گھٹنے تک ستر قرآن و حدیث سے ثابت ہے. جی اجماع ہے اس کے اوپر کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک جو ہے وہ سطر کے اندر آتا ہے. بخاری مسلم میں موجود ہے کہ ران جو ہے یہ سطر کے اندر شامل ہے. تو اور باقی یہ شرمگاہ تو ہے، وہ تو قرآن پاک میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے وہ غلطی ہوئی تو ان کے جسم کے کپڑے اتر گئے اور انہوں نے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو چھپایا. تو شرمگاہ کو چھپانے کا ذکر قرآن میں اور بخاری میں ہے کہ ران بھی شرمگاہ میں داخل ہے گھٹنوں تک. تو یہ سارا کچھ موجود ہے. بھئی کہنا کیا چاہ رہے ہو آپ، کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ اجماع ہے، اجماع کے بعد دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. جب ہم کسی سے بدلہ نہ لے کر اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں تو کیا یہ معافی ہوگی؟ وہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں میں اللہ پر چھوڑ رہا ہوں کہ اللہ بدلہ لے، تو معافی تو ظاہر نہیں ہوئی اس کی، وہ پھر اللہ تعالیٰ بدلہ لے گا. ہاں آخرت میں آپ معاف کرنا چاہیں وہ آپ کی مرضی. معافی نہیں اس طرح ہوتی. کیا ہمیں اس شخص سے نکاح کرنا چاہیے جو آپ کو پسند ہو یا اس سے جس کو آپ پسند ہیں؟ واہ جی، دونوں سے نہیں کرنا چاہیے. ہاں دونوں ایک دوسرے کو پسند ہو تو پھر کریں. ولیوں کا ذکر سورہ فاتحہ میں ملتا ہے، بالکل ملتا ہے، لیکن وہ یہ والے ولی تو نہیں ہے نا جنہوں نے نچ کے مرشد بنایا تھا. ہاں کسی کنجر کا ذکر تو نہیں ملتا قرآن کے اندر کہ وہ ولی اللہ ہے. ہاں یا مادھو لال حسین جو ایک ہندو لڑکے کے اوپر عاشق ہو گیا تھا. ہاں ہومو سیکچولیٹی کرنے والے اولیاء اللہ کا ذکر تو قرآن میں موجود نہیں ہے. نہ سمجھ دو، ہاں ذکر کر دو قرآن کے اولیاء کا اور لے آندے اپنے بابے ہو. بھائی قرآن کے اولیاء تو ہیں جن کو قرآن جانتا ہے. قرآن کو تو ان کا تو نہیں پتا جو بعد میں آیا ہے انہوں نے کام ڈالا ہے. قرآن اولیاء اللہ کسے کہہ رہا ہے؟ انبیاء کرام کے جانثار اہل البیت کو، ان کے صحابہ کو، اور اس کے بعد صحیح العقیدہ لوگوں کو، نہ کہ یہ جو نچ کے مرشد بناتے رہے. وہ تحریریں جن پر اللہ اور نبی الاسلام کا نام لکھا ہو ان کو ردی میں دینا کیسا ہے؟ یہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں میرے بھائی. ان چکروں سے باہر نکلیں، بس وہ ردی والے جانے، ان کا معاملہ جانا ہے. یہ گورنمنٹ کا کام ہے نا کہ یہ ان معاملات کو سیٹل کرنا چاہیے. اس کے اوپر بھی میری تفصیلی ویڈیو ہے، قرآن کے پرانے اوراق کو کیسے تلف کرنا ہے. وہ ایک سینسٹیو چیز ہے. باقی تو آپ کے جو حروف تہجی ہیں ہر چیز کے، وہ بھی اسلامک لٹریچر ہی بن جاتا ہے. اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ بینرز یا اشتہارات ایسے لگانا جو پھٹ کے نیچے گر جائیں، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ حکومت کے لیول کے کام ہے. آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں. کہیں پہ کوئی ٹکڑا گرا پڑا تو آپ نے اٹھا کے اسے اوپر رکھنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. جس نے پھینکا وہ جانے. باقی جو آپ ردی میں دیتے ہیں بس آپ بری الذمہ ہو گئے. اس کے بعد ردی والا جانے اور اس کا کام جانے. اگر کسی کا شوہر زندگی میں کچھ پراپرٹی دے جائے اور اچانک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جائے تو کیا اس کی بیوی اور شادی کر لے اور اس سے پہلے شوہر والے حصے میں حقدار ہے؟ ہاں تو وہ اس سے تو اس کو 1/8 حصہ ملنا ہے نا، جو ملنا ہے وہ تو اس کی وہ مالکن ہے نا. دوسری شادی کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اسے جو حصہ ملا ہوا ہے. ہاں اگر پہلے شوہر نے طلاق دے دی تھی پھر آپ کا کوئی رشتہ نہیں رہا. اگر وہ آپ اس کی بیوہ ہیں تو آپ کو وہ قرآن نے آپ کو حق دیا، وہ آپ کو حصہ ملنا ہے. ادب کے بغیر علم کی کیا حیثیت ہے؟ ادب کے بغیر ہی تو علم کامل ہوا ہوا ہے. دیکھ لیں بریلوی جو ہے وہ دیوبندیوں کے بزرگوں کو وہ لانتے بھیجتے ہیں. یعنی اتنے بے ادب ہیں بریلوی کہ دیوبندیوں کے بزرگوں کو گالیاں نکالتے ہیں. نہیں بڑے با ادب ہیں، وہ اپنوں کے لیے ہے نا بھائی. اور دیوبندی دیکھ لیں کتنے بے ادب ہیں
کہ وہ احمد رضا بریلوی ان کی جماعت کو شیطانی لشکر کہتے ہیں، اور کوئی چھوٹا بچہ نہیں، ان کے بڑے، اور بریلویوں کے بڑے نے ان کو واجب القتل قرار دیا ہے. تو واقعی دونوں ادب سے آ رہی ہیں، یہ ہے اس کا جواب. اور اگر آپ اس ادب کی بات کر رہے ہیں جو قرآن و سنت میں وارد ہوا ہے کہ جو واقعی ادب کے قابل ہیں ان کا ادب کیا جائے، اور جو گستاخ ہیں، مشرک ہیں، ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. باقی ہم سے زیادہ کوئی اللہ کے فضل سے ادب نہیں کرتا. میرے علاوہ پلانٹ ارتھ پہ کوئی نان بریلوی نہیں ہے جو احمد رضا بریلوی کو اعلیٰ حضرت کہتا ہو. وہابی تو کالا حضرت کہتے ہیں اسے. ہاں، اشرف علی تھانوی کو کہتے ہیں مریض الامت، وہ دیوبندی کہتے ہیں کیم الامت، یہ کہتے ہیں مریض الامت. تو میں تو کہتا ہوں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب. اگرچہ میں یہ بتاتا ہوں کہ اس نے اپنے نام کے کلمے کو انڈورس کیا، لیکن دیکھ لیں میرا کتنا حوصلہ ہے، میں نام بڑے احترام سے لیتا ہوں. آپ نے کافی دفعہ بریلوی اسرائیل کو دعوت دی ہے کہ وہ آپ سے آ کے بات کیوں نہیں کرتے. جی میں نے کوئی دعوت نہیں دی ہے، یہ میرے اوپر جھوٹا الزام نہ لگائیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مولویوں کے سامنے بیٹھو. میں نے نہیں انہیں کہا کہ میرے سامنے آ کے بیٹھو. میں نے کیوں بیٹھنا بھی؟ میں نے کسی کا، یہ اکثر لوگ آگے سوال کر رہے ہیں انجینئر صاحب کو کہہ رہے ہیں جی میرے ساتھ بٹھا دو، اور میں نے نہیں کہا، خدا کے لیے ریبٹل کے طور پہ ہے. وہ کہتے ہیں ہماروں کے ساتھ بیٹھے. تو میں نے کہا تھا پھر بڑوں کو لانچ کرو، اور وہ بھی اپنے اسٹوڈنٹس کا منہ بند کرنے کے لیے اور مخالفین کا منہ بند کرنے کے لیے. میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ یہاں آئے اور آ کے میرے ساتھ مناظرہ کریں. میں نے کیوں کرنا ہے یار؟ میں نے نواز رفیع الدین سے شروع کیے، لوگ میری طرف حیرت سے دیکھتے ہیں. میں خود بھی بریلوی ہوں، تو کوئی مسئلہ نہیں، حیرت سے دیکھنے دیں. اور بس انتظار کریں، جس دن 11ویں پکے گی نا اس مسجد میں، اس دن آپ نے 11ویں والے کی کتاب لے کے جانا ہے. کہنا دیکھیں میں 11ویں کھانے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، اب 11ویں جو کھائی ہے اس کو حلال کریں گے. 11ویں والے نے جو طریقہ نماز کا لکھا ہے رفع الدین کے ساتھ، بخاری مسلم والا، اس کے مطابق نماز پڑھ کے ابھی پتہ چل جائے گا کہ کون سا روحانی طور پر حلالی 11ویں کے ماننے والا ہے اور کون سا غیر حلالی ماننے والا ہے. ان کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں، روحانی طور پہ. میں وہ آؤٹ آف ویڈ لاک کی بات نہیں کر رہا. اسلام نے عورت کو کس طرح کے پردے کا ہے؟ چہرے کا پردہ ہے جی. حجاب لکھیں اور انجینئر محمد علی مرزا میری تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی. اسلام میں صرف سیکس کے حصول کے لیے شادی کی جا سکتی ہے یا لونڈی کانسیپٹ تو ختم ہو چکا ہے؟ لونڈیاں تو جان چھڑاؤ، اڑاں دی فکر کرو. اور باقی یہ رہ گیا جو جی اپنی پاک دامنی کے لیے شادی کی جائے گی. بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی اسلام نے فرمایا کہ نوجوانوں کے گروہ اگر تم میں کسی میں استطاعت ہے تو وہ نکاح کرے. نکاح کرنا نگاہوں کو نیچا کرتا ہے اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے. تو یہ ایک ذریعہ ہے، بالکل اس کے لیے کیا جائے. اور باقی پرائمری مقصد اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اولاد کا ایک سلسلہ جوڑا ہوا ہے. ٹیک لگا کر ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ سکتے ہیں جی، کوئی ممانعت نہیں. اس کے اوپر آپ میری ایک تفصیلی ویڈیو دیکھیں، پیٹ کے بل لیٹنا، اس میں میں نے یہ جو سارے معاملات ہیں چھوٹے چھوٹے ساتھ اس کے ڈسکس کیے ہوئے ہیں. نفلی روزے کا کیا کفارہ ہے؟ کوئی کفارہ نہیں ہے. بخاری مسلم موجود ہے. امہات المومنین کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام صبح کے وقت گھر تشریف لاتے، پوچھتے ناشتے کے لیے کوئی چیز ہے؟ اگر کوئی مل جاتی تو آپ افطار کر لیتے، اور افطار کرتے بغیر سحری کے رکھا ہوا روزہ. افطار عربی میں بریک فاسٹ، اس لیے آپ بریک فاسٹ اسے کہتے ہیں. اور اگر پتہ چلتا کچھ نہیں ہے تو آپ فرماتے ہیں آج پھر ہم روزے سے ہیں. تو یہ ایک تو نبی علیہ السلام کے گھر کی جو ایک فقر کا لیول تھا وہ بھی پتہ چلا. دوسرا یہ بھی پتہ چلا کہ یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ روزہ رکھیں نہ رکھیں، توڑ دیں، کفارہ کوئی نہیں. یہ حنفیوں کا مسئلہ بالکل جعلی ہے کہ نفلی روزہ اگر توڑ دیا تو آپ کو ایک روزہ رکھنا پڑے گا. جو چیز خود ہی نفلی ہے اس کا کفارہ کہاں سے ہوگا؟ صرف منت کے روزوں کا کفارہ ہوگا کیونکہ وہ واجب ہوتے ہیں. جو امیر کوفہ ولید کے دور میں جادوگر تھا وہ واقعتاً جادو سے معجزے دکھاتا تھا. نہیں، جادو سے کوئی معجزہ نہیں دکھایا جاتا، وہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے. قرآن میں ہے کہ رسیاں سانپ نظر آئیں لیکن وہ سانپ ہے نہیں تھی، کیونکہ سورہ الحج میں ہے کہ کوئی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا. تو وہ بنا کچھ نہیں تھا، صرف نظروں کا دھوکہ تھا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا. کیا شیطان کی پوجا کی کوئی اصلیت ہے؟ یہ کہانی ہے. نہیں، یہ پورا ایک مذہب ہے سیٹنزم. یوٹیوب پہ جا کے لکھیں، اس کے ماننے والے عراق میں موجود ہیں. اور انڈائریکٹلی تو پاکستان میں بھی کئی شیطان کے پجاری موجود ہیں جو یہ جادوگر ہیں، اور جو شیطان کے ایجنٹ جمعے والے دن آپ کو ممبروں پہ نظر آتے ہیں. اگر یہ کہہ رہے ہیں میں علماء کی توہین کر رہا ہوں
تو بریلویوں سے پوچھیں کہ یہ جو دیوبندی علماء انسانی شکل میں خطبوں میں آپ کو غلط کہہ رہے ہو، کہیں گے یہ شیطان ہے. اور دیوبندیوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، انہوں نے المہند میں لکھا ہے احمد صاحب بریلوی ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے. اچھا یہی بات ہے جب میں کرتا ہوں کہتے ہیں انجینئر صاحب کی زبان صحیح نہیں ہے. سرکار آپ کے بزرگوں سے سیکھا ہے، بس 99 قتل تسی کیتے سر، میں سینچری مکمل کرتی ہے. ہاں تسی دوسرے نو مارے ہوا سی. اگر مولا علیہ السلام کا خلفائے ثلاثہ سے اختلاف نہ تھا تو ان ادوار کی جنگوں میں حصہ کیوں نہیں لیا؟ خلفائے ثلاثہ نے خود جنگیں لڑی ہیں اپنے ادوار کے اندر؟ نہیں، سوائے شروع میں جو ایک چھوٹا موٹا فتنہ آیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس وقت مین مجلس شورا کے اندر تھے. کیا حضرت عمر نے کوئی اپنے دور خلافت میں جنگ لڑی ہے؟ نہیں لڑی، اس لیے کہ وہ خلیفۃ المسلمین تھے. ایون وہ تو جا رہے تھے قادسیہ کے لیے، حضرت علی نے روکا کہ آپ اگر شہید ہو جاتے ہیں تو مسلمانوں کا شرازہ بکھر جائے گا. اور یہ نہج البلاغہ میں باقاعدہ خطبہ موجود ہے. تو جو مجلس شورا کے لوگ تھے ان کی پوری زندگیاں جنگوں سے عبارت تھیں. انہوں نے اپنے ادوار کے اندر جنگیں نہیں لڑی ہیں، بلکہ انہوں نے، وہ اس وقت تھنک ٹینک تھے، انہوں نے مہمات روانہ کی ہیں. یہ اخلاق کی کون سی قسم ہے کہ آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان میں اتنے پاگل کتے نہیں ہیں جن کو کمیٹی والے مار دیتے ہیں، اتنے شیخ الحدیث پاکستان میں پائے جاتے ہیں. پہلی تو بات یہ کہ اگر اس جملے کو آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کے دیکھیں تو آپ کی بات بالکل درست ہے. اور میں نے جب بعد میں وہ ویڈیو سنی نا، جب ہم نے اپنے آفیشیل چینل سے اسے اپلوڈ کیا تو میں نے جملہ بیچ میں سے کاٹ دیا تھا. یہ وہ جو صحافی ریکارڈ کر کے گیا تھا اس نے وہ پوری ویڈیو بغیر ایڈیٹنگ کے چڑھائی، اور میں اسے آن کرتا ہوں، میں اس پہ نہیں الزام لگاؤں گا، نہ میں نے اسے منع کیا تھا. لیکن جب میں نے بعد میں سنا تو میں نے اپنے والا جو اپلوڈ کیا ہوا ہے اس میں آپ کو یہ جملہ نہیں ملے گا. یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے آپ کے اخلاق کا خیال رکھتے ہوئے کیا. باقی اگر آپ مجھ سے بات کریں تو میں اس بات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے علماء سو کو کتے سے تعبیر کی ہے، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کے اور قرآن کے اخلاق ہیں کہ علماء سو کو کتا کہا ہے بلعام بن باورا کو؟ تو آپ کہیں گے یقیناً. نبی علیہ السلام نے کہا کہ جیسے ہلکا کتا کاٹ جائے گا نا، اس طرح کے فرقے پیدا ہوں گے، ان کے ایک ایک رگ و ریشے کے اندر جا کے حلق کودے گا. تو نبی علیہ السلام نے بھی علماء سو کو کتا کہا ہے. تو سرکار انجینئر اللہ رسول کا ماننے والا ہے، طارق جمیلی یا غامدی کا ماننے والا نہیں جو اپنی مرضی سے اخلاقیات آپ کو سکھاتے ہیں. اور خود یہ ایک دوسرے کے علماء کو یہی کچھ کہتے ہیں. تو میں نے یہ بات کی تھی جو اس حوالے سے کی تھی وہ یہی کی تھی. مجھے تو کہنا چاہیے یہ جو شیخ الحدیث ہے یہ تو غدار الحدیث ہے. حدیثیں پڑھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ بخاری نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. تو ایسے شیخ الحدیث کو پاگل کتے کی طرح جو ہے وہ کمیٹی والوں کے حوالے کرنا چاہیے یا ممبر پہ ایسے بندے کو چڑھنا چاہیے؟ ذرا آپ مجھے خود بتائیں، یہ اس قابل ہے؟ اور اگر اس سے مراد وہ شیخ الحدیث ہیں جو واقعی جینولی حدیث کا کام کر رہے ہیں تو ان کے قدموں کی خاک میری آنکھوں کا سرما. اور ٹائم کیا بتا کہ وہ بندے بھی ذرا لے کے آنے ہیں. میجارٹی یہی ہے. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ بریلویوں سے پوچھ لیں کہ یہ جو دیوبند کے علماء ہیں کیا ہیں، تو آپ کو بتا دیں گے وہ کیا ہے. دیوبند سے پوچھیں وہ بریلویوں کے. میرے بکس میں ہو سکتا ہے احترام سے نام لیں، وہ لادہ بات ہے وہ ایکٹنگ کر رہے ہوں گے. احترام سے نام لیں نا تو انہیں کہ پھر ٹھیک ہے اگلی دفعہ پھر ہم آپ کی مسجد میں اس فرقے کے مولوی کو بلائیں، وہ ایک جمعہ پڑھا دیں، تو ادھر ہی سارا اکرام مسلم اور اخلاقیات دھڑم سے گر جائے گی. تو میں نے پاکستانی اخلاق کے تحت اسے نکال دیا تھا. قرآن و سنت کے اخلاق میں بالکل یہ فٹ ان بیٹھتا ہے جملہ جو میں نے بولا ہے. اس سے بھی سخت بولنا چاہیے تھا. ولیمہ رخصتی کے کتنی دیر بعد کرنا چاہیے؟ جب مرضی کر لیں لیکن جلدی کر لیں. باقی وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ تعلق قائم ہونا ضروری ہے، تعلق قائم ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق یہ ہے کہ صرف خلوت ثابت ہو جائے کہ میاں بیوی علیحدگی میں اکٹھے ہو گئے ہیں، آگے کوئی معاملہ چلا یا نہیں چلا اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. اس کے بعد وہ ڈکلیئر کریں گے کہ بھئی یہ دو میاں بیوی ہیں، اس کے لیے ولیمے کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. جنت میں جہاں مردوں کو حوریں ملیں گی، اس کے برعکس عورتوں کے لیے بھی کچھ رکھا ہوا ہے. آپ مرد ہیں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی. رہی عورتیں تو ہمارا کلپ دیکھ لیں، جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا. اکثر لوگ پیروں میں گھنگرو ڈال کر ناچتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ولی اللہ ہے نا. اور جو ان سے بڑے ولی ہیں وہ سوٹیں لگاتے ہیں بیٹھ کے. ظاہر ہے جی یار، اب اگر بابا نچ کے مرشد منا رہا ہے تو ولی اللہ ہے نا. آپ نے ہمیں بتایا تھا نا.
تو وہ جو تھوڑی دیر پہلے پرچی آئی تھی نا کہ اولیاء اللہ کے آپ اتنے خلاف کیوں ہیں, یہ ہے جی وجہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. یہ اولیاء اللہ نہیں ہے, یہ صرف اولیاء ہیں, یا اولیاء الشیاطین ہے. اولیاء اللہ تو وہ ہیں جو آپ کو اللہ رسول کی بات بتائیں گے. بابا بلے شاہ کون تھا اور وہ کیوں ناچتا تھا, ادو پوچھو جا کے, میرا کیا لینا دینا. نچیا ہوا ہے تو دسا میں. یہ جو لوگ تعویذ پہنتے ہیں اور ہرا سرخ دھاگے پہنتے ہیں, کیا یہ حلال ہے؟ تعویذ کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے جی. تعویذ وہی ہیں جو آپ میری یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لیں, نبی الاسلام کے تعویذات. آخری 3 صورتیں صبح و شام پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا ہے, رات کو سونے سے پہلے دم کرنا ہے, یہ ثابت ہے بخاری میں, مسلم میں, ابو داؤد میں, ترمذی میں. لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ بابوں کو نہیں مانتے, لیکن جو کتابیں ہیں وہ آپ نے آگے رکھی ہیں وہ بھی تو بابوں کی لکھی ہیں. جی ان بابوں کو تو ہم مان رہے ہیں, ہم آپ کے بابوں کو نہیں مان رہے. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے. پچھلے دنوں بھی جو انیف قریشی صاحب نے محرم الحرام کے مہینے میں باب تشیع کوئی نہیں, جب بلال قطب نے بولا تھا تو میں نے اس کا جواب دیا تھا. اس پہ میرا آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں انجینئر کے بابے کون. تو اس طرح تو نہ کریں, ان کے پیچھے تو نہ جا کے چھپیں, ٹھیک ہے. تراوی, علی بھائی تراوی میں بھی تو وی آتا ہے, تو آپ 20 تراوییں کیوں نہیں مانتے؟ علی بھائی حضرت عثمان غنی بھی بنو امیہ سے ہیں اور عمر بن عبدالعزیز, تو آپ بنو امیہ کو برا کیوں کہتے ہیں؟ تو مڑ کے 2 بندے ہی نظر آئے نا, باقی جڑے کرتوت کر کے گئے نا, ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں, حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کی بات تو نہیں کر رہے. تو ہم ان بابوں کو کہہ رہے ہیں جو کتابوں کے غدار ہیں, جن کے لیے میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی ہے کہ ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں, جو کتابوں کے دشمن ہیں, جو کہتے ہیں علمو بس کریو یار. تو جب وہ کتابوں کے دشمن ہے تو عزت تو بابوں کی کتابوں کی وجہ سے ہونی تھی. جب وہ کتابوں کے دشمن ہو جائیں, قرآن و سنت کے دشمن ہو جائیں, تو ان کے لیے پھر یا تو یہ ہے کہ انہیں اپنے بڑے بابوں کے پاس پہنچا دیا جائے آخرت میں, یا کوئی ویٹیکن سٹی بنا کے اس میں قید کر دیا جائے. آپ نے ایک ویڈیو میں بولا تھا شراب پینا حرام ہے لیکن شراب ناپاک نہیں. ہاں جی, وہ شراب اس اعتبار سے ناپاک نہیں کہ کپڑوں پر لگ جائے. تو جو یہ کہہ رہے ہیں ناپاک ہے, دلیل اس نے پیش کرنی ہے. بہتا ہوا لہو بھی پینا حرام ہے, کپڑوں کو لگ جائے تو پاک ہے. اس کے اوپر آپ تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں, ہومیوپیتھک ادویات کے اوپر میں نے تفصیل سے بولا ہے. دلیل اس نے پیش کرنی ہے جس نے کہنا ہے کہ یہ کپڑوں کو ناپاک کرتی ہے. پینا حرام وہ ثابت ہے, کپڑوں کو لگنے سے یہ سب کا اتفاق ہے کہ نہیں, اسی لیے سارے پرفیوم استعمال کر رہے ہیں. مولوی تو پوری شیشی خالی کر کے آمدہ جائے. اسلام اور سرمایہ داری کی روح بالکل مختلف ہے. دیکھیں اسلام تو نہ سوشلزم کو سپورٹ کرتا ہے 100%, نہ کیپٹلزم کو, درمیان میں. پچھلے دنوں بھی میری جو ڈاکٹر تیمور صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہوئی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں. اسلامک بینکنگ تو جائز ہے, بینکنگ اسلامک ہو تو بالکل درست ہے, کسی نہ کسی فارم میں اس زمانے میں تو تھی نا. نبی علیہ السلام خود کیا کرتے تھے, آپ نے کیا لوگوں کی مانتے نہیں رکھی ہوئی تھی اپنے پاس؟ تو اس وقت بینکنگ نظام یہی تھا نا کہ کسی بڑے ڈومیننٹ بندے کے پاس آپ اپنی مانتے رکھواتے تھے. اب سب سے بڑی امانت آپ کا پیسہ ہے, وہ بینک رکھتا ہے, زیورات بینک رکھتا ہے. اس کے عوض اگر وہ معاوضہ بھی ڈیمانڈ کرتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے. ہمیں تو صرف سودی کاروبار سے مسئلہ ہے. تو اسلامک بینکنگ کے اوپر تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. سورہ شعراء میں ہے کہ شاعروں کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلتے ہیں. ان سے مراد لوگ کون ہیں؟ مثال کے طور پر علامہ اقبال, یہ دوسرے عام شاعر. تو ساتھ ہی لکھا ہوا نا کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرنے والے ہیں ان شعراء کو تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایکسکلوڈ کیا ہے سورہ شعراء میں. شاعری سے متعلق 15 احادیث, میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. پوئٹری ان اسلام, میوزک ان اسلام. بخاری مسلم میں آیا کہ ایک صحابی کہتے ہیں میں نبی الاسلام کے پیچھے سواری پر تھا, آپ نے ایک مجلس میں 100 سے زیادہ اشعار مجھ سے سنے. تو جو اچھی شاعری ہے ہم اسے پسند کرتے ہیں. ڈاکٹر اقبال کی جو شاعری اچھی ہے اسے ہم پسند کرتے ہیں. جو انہوں نے ویسے کوئی, وہ جدھر بھی گئے ہیں اس کی شان میں کوئی نہ کوئی نظم انہوں نے کیا ہی دے دی ہے. یہ اکثر آپ کو وہ صوفیہ کہیں گے کہ وہ انہوں نے مجدد الف ثانی کی شان میں پورے اشعار کہہ دیے تھے. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان, اللہ نے جسے کیا بر وقت خبردار, حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد کے اوپر. تو وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر اقبال تو بڑی تعریف کر کے گئے ہیں, اور آپ کہتے ہیں بھائی بات یہ ڈاکٹر اقبال خود اپنے مال کا جواب دہ ہے,
ہم تو بتا رہے ہیں کہ ان کی تعلیمات قرآن و سنت کے خلاف ہیں. جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے, وہ تو کافر کی بھی ٹھیک ہو تو ہم مانتے ہیں. باقی ڈاکٹر اقبال نے تو دنیا کا کوئی بھی بندہ جس سے وہ امپریس ہوئے تھے اس کی تعریف کی ہے. لینن کی قبر پہ گئے ہیں, وہاں پہ بھی جا کے پوری نظم اس کی شان میں لکھ دی ہے. جو کمیونزم کا سمجھ لے بانی تھا رشیا میں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کارل مارکس کے لیے تو انہوں نے یہ جملہ بول دیا کہ وہ پیغمبر نہیں ہے لیکن اس کے پاس کتاب ہے, ڈاس کیپیٹال. اب یہ بات کوئی ہمارے جیسا بندہ کرے تو یہ کہیں گے یہ تو کفر بول دیا. تو ڈاکٹر اقبال نے تو کہا کہ جو کارل مارکس ہے وہ پیغمبر نہیں لیکن اس کے بغل میں کتاب ہے, اور کتاب پیغمبروں کو دی جاتی ہے. وہ بغیر پیغمبری والا جو ہے کتاب رکھنے والا انسان ہے. تو وہ ہر ایک کی تعریف اس طرح کر دیتے تھے. ڈاکٹر اقبال کو زیادہ سیریس نہ لے لیا کریں, جو اس کی باتیں ٹھیک ہے بس وہی لیا کریں. آپ بس وہی پڑھا کریں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, ہاں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. جو یہ شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی محمد کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہوتے ہیں, جو سن رہے ہوتے ہیں وہ بھی بے وفا ہوتے ہیں, بس صرف شعر ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. کیا اس دور میں نماز ٹراؤزر شرٹ کے ساتھ ہو سکتی؟ شرٹ پر کوئی جانور کا نشان ہو؟ جی ہو جائے گی. ٹی شرٹ میں نماز پڑھنا میری ویڈیو دیکھ لیں. جانور کے چھوٹے موٹے جو نشانات ہیں, ایسے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ آپ نے کوئی تعظیم کے طور پہ عبادت کے لیے تو نہیں لگائے ہوئے, مونوگرامز ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اگر زور اثر جمع کیے ہوں بغیر خوف کے اور عصر کی نماز ٹائم پر پڑھی, جماعت بھی مل گئی, تو پہلے عصر پڑھیں گے. یہ تو پہلے میں جواب دے چکا ہوں. ترتیب آپ نے قائم رکھنی ہے. نماز پڑھتے وقت اگر آگے سے کوئی گزر جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی؟ نماز نہیں ٹوٹے گی, اس سے آپ نے لڑنا ہے. بخاری مسلم میں ہے کہ وہ شیطان ہے, اسے روکو, اگر نہ رکے تو لڑو. نمازی کے آگے سے گزرنا, میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. جو واقعہ کربلا ہوا, کیا اس میں صحابہ کرام کی اولادیں تھیں؟ حضرت ابوبکر, عمر, عثمان و علی. جی حضرت علی کی اولادیں تو شہید ہوئی ہیں, باقی 3 خلفاء کی اولادیں نہیں تھی. سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا, عمر ابن سعد, اور باقی لوگ تھے. تو اس میں ان صحابہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے. حضرت نوح کا بیٹا کافر نکل آئے تو حضرت نوح علیہ السلام کا تو قصور نہیں ہے. میرے کچھ جاننے والے الہاد کی طرف چلے گئے. وہ سوال پوچھتے ہیں کہ خدا نے جب ہماری مرضی سے ہمیں اس دنیا میں نہیں بھیجا تو ہم اس کی رضا کے مطابق خود کو امتحان میں کیوں ڈالیں؟ ٹھیک ہے تو انہیں جہنم میں جانے دیں, سیدھی سی بات ہے. انہیں آپ مثال سے سمجھائیں جو میں نے اکثر دی ہے. اگر کوئی شخص آپ کی مرضی کے بغیر آپ کو سمندر میں یا دریا میں دھکا دے دے تو آپ یہ کہیں گے کہ چونکہ مجھ سے نہیں پوچھا لہذا میں ڈوب جاؤں گا, تو ڈوبو مرو. اور دوسری طرف ایک کنارے پہ کھڑا ہوا شخص یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس طرح ہاتھ پاؤں مارو, کنارے تک پہنچ جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے. آگے سے وہ ضد کرے کہ نہیں میں نے ہاتھ پاؤں نہیں مارنے, تو خود ہی ڈوبے گا نا. اس کنارے والے کا کیا بگاڑ رہا ہے, وہ ایسا ہی ہے نا. لیکن اگر وہ اس کی بات مان لے گا, کنارے پہ لگ جائے گا, پھر دیکھ لے کہ کس نے دھکا دیا, تو انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ سے پوچھ لیں گے. فی الحال تو وقت ہے, پیغمبر کنارے پہ کھڑے ہو کے آواز دے رہا ہے کہ بھائی تمہیں تمہارے رب نے بنایا ہے اور تم نے اس کے سامنے اکاؤنٹیبل ہونا ہے, تو بھائی چپ کر کے پیغمبر کی بات کو مان لیں. سیدھی سی بات ہے. جس چیز کا ہم استخارہ کرتے ہیں اس کا اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ وغیرہ ملتا ہے؟ کوئی اشارہ نہیں ہوتا, بس اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان کر دے گا یا مشکل کر دے گا. باقی یہ جو لال پیلے سرخ جھنڈیاں شنڈیاں کچھ بھی نہیں. جیسا کہ امام مہدی کا ظہور ہونا ہے, ظہور کیسے ہوگا؟ وہ پیدا ہوں گے, بڑے ہوں گے, پھر تبلیغ شروع کریں گے. جی ظاہر ہے جی, ایک دن میں تو کوئی نہیں بن جاتا. باقی انشاءاللہ امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہی لوگوں کے دل ان کی طرف کر دے گا. امام مہدی کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ لیں. ابھی بہرحال کوئی مہدی نہیں ہے, بے فکر رہیں. 500 مہدی وڈے جا چکے ہیں ان تک, امت جعلی. اللہ کے ذکر کے بعد درود شریف, کیا علی علیہ السلام کا نام لینے سے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے؟ بھائی یار آپ مخلوقات سے نکل کے اللہ کا ذکر کریں. درود شریف بھی اللہ کا ذکر ہے, اس میں محمد اور آل محمد کے لیے جو آپ دعا کرتے ہیں تو وہ محمد اور آل محمد کی عبادت نہیں ہے, وہ اللہ کا ذکر ہے, اللہ کی عبادت ہے. میں 5 سال سے امریکہ میں ہوں, میری بیوی پاکستان میں ہے, اور میں اپنی ازدواجی معاملات کیسے پورے کروں؟ تو بلا لیں اسے, اور اگر وہ نہیں آ سکتی تو آپ خود آ جائیں. یہ تو بالکل غلط ہے, میں تو ان چیزوں کے خلاف ہوں. 4 مہینے سے زیادہ ایک دوسرے سے دور نہیں آپ رہ سکتے. نصرت فتح علی کی قوالی سننا جائز ہے یا ناجائز؟ نہیں, رات فتح علی کی سن لیا کریں. اور لکھا ہوا ساتھ, مثلاً یاداں وچھڑے سجن دیاں آئیاں. یار یہ آپ قوالی سن بھی لینا, وچھڑا سجن واپس نہیں آتا. ہاں ٹھیک ہے,
تو اپنے معاملات کو اللہ کی طرف گاڈ اورینٹڈ کریں جی. باقی اگر عشق حقیقی والا معاملہ ہو اور اس طرح کی قوالیاں تو آپ ضرور، میری زندگی ہے تو، اگر اس سے مراد آپ اللہ کو لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ سنیں. اور اگر آپ مخلوقات کے ساتھ اس طرح کے عقیدے جوڑے ہوئے تو پھر نہ سنیں. حج کے موقع پر شیطان کو کنکریاں مارنے کے پیچھے کیا فضیلت ہے؟ سنت ہے جی. پتھر کے شیطان کو کیوں مارا جاتا ہے؟ ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے علامتی طور پہ کیا ہے. آپ کو صرف شیطان کو کنکریاں نظر آ رہی ہیں. کعبے کے گرد چکر لگانے سے اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ چلیں کوئی گدھا یا کوئی بیل کولو کا چکر لگائے، اس کا تو فائدہ ہوتا ہے کہ پانی نکل آتا ہے. خانہ کعبے کے گرد چکر لگانے سے کوئی پانی نہیں نکلتا. یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ سمبلز رکھے ہوئے ہیں. یا کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، ہم کعبے کو تو سجدہ نہیں کر رہے، ورنہ تو خلاف کعبہ چینج کرنے والے تو کعبے کی چھت پہ بھی چڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سمبلز رکھے ہوئے ہیں، یہ سمبولک چیزیں ہیں. اور بھی کئی چیزیں سمبولک ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کے لیے رکھی ہوئی ہیں. تو ان کے روحانی معاملات کی طرف آپ توجہ دیا کریں. آپ نے اپنے نفس کے شیطان کا علاج کرنا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سمبولک ہیں. ان کی وجوہات اپنے اپنے زمانے میں تھیں کہ انسانی شکل میں شیطان نے آ کے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی سے روکا تھا اور انہوں نے اس کی طرف وہ پتھر پھینکے تھے اور اس کی وہ یاد باقی رکھی گئی ہے. اس طریقے سے طواف کعبہ کا جو چکر پہلے 3 ہوتے ہیں جو احرام کی حالت میں لگائے جاتے ہیں، نارمل کپڑوں والے چکر نہیں، وہ تو نارمل لگانے ہیں آپ نے. جو احرام والے ہیں وہ آپ نے رمل کرنا ہے، اکڑ کے چلنا ہے. وہ بخاری میں آیا اس لیے تھا کہ وہ مشرکین عرب سمجھتے تھے مدینہ جو ہے بیماریوں کی سرزمین ہے اور مسلمان جو ہے وہ لاغر ہو چکے ہوں گے. تو نبی اسلام نے پھر حکم دیا کہ تم نے اکڑ کے چلنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہم صحت مند ہیں. لیکن آج تک وہ سنت باقی ہے. اس طرح صفا اور مروہ کے درمیان جو صحیح میں ایک پورشن آتا ہے جو آپ نے بھاگ کے کرنا ہے، وہ اس لیے کہ وہ ایک پورشن تھا جہاں سے اما ہاجر جو تھیں، ہاجرہ لفظ غلط ہے، یہ ہاجر ہے، ان کو اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آ رہے ہوتے تھے. تو وہ اتنے حصے میں تیزی سے گزرتی تھیں ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کی طرف تاکہ بچے کی طرف بھی نظر رکھیں، اور وہ پریشان بھی تھی پانی کی تلاش میں. تو نبی علیہ السلام بھی اس جگہ کے اوپر دوڑے تھے اس سنت کو پورا کرنے کے لیے. اب تو وہ بالکل فلیٹ ہے، بلکہ اب تو وہ ایئر کنڈیشن پورشن ہے، لیکن ہم اس سنت کو پھر بھی عمل کرتے ہیں. اور وہ سنت بھی صرف مردوں کے لیے. وہ بھی مسند امام شافعی میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جو طواف کعبہ کا رمل ہے اکڑ کے چلنا اور صحیح میں دوڑنا، وہ 2 پوائنٹس کے درمیان، یہ صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. ہاں اگرچہ وہ عورت ہی تھیں لیکن وہ اکیلی تھی نا، ان کی بے پردگی تو نہیں ہو رہی تھی نا. اب اگر عورتیں اس طرح بھاگیں گی مردوں کے سامنے تو بے پردگی ہوگی. اس لیے نبی علیہ السلام نے صرف مردوں کے لیے اسے سنت ٹھہرایا، عورتوں کے لیے وہ نہیں ہے. وہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے جی، یہ تو اجماع سے ثابت ہے. تو ہم نے کہا تھا اجماع سے بھی ثابت ہے، اجماع کو تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن حدیثیں بھی موجود ہیں. اور جب امت میں کوئی دوسری رائے نہ ہو تو اجماع سے بڑی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. امام شافعی تو کہتے ہیں کوئی صحیح حدیث بھی ملے نا تو میں اجماع کو فالو کروں گا، کیونکہ وہ حدیث منسوخ ہی ہوگی. عین ممکن ہے کہ وہ پہلے کا حکم ہو. مثلا آپ کو کوئی حدیث لا کے دکھاتا ہے جی مسلم شریف میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائی اور اس کے بعد دوبارہ وضو کیا، تو امت تو یہ کام نہیں کرتی، صرف کلی کر لیتی ہے. تو اجماع امت کے خلاف ہے یہ حدیث، اس لیے کہ حدیث پہلے تھی. اگلے ہی چیپٹر امام مسلم نے جو اس میں حدیث لے کے آئے کہ نبی علیہ السلام نے پھر فتح مکہ کے موقع پر ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی اور اس دوران آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائی اور وضو دوبارہ نہیں کیا. صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اب وہ حکم ختم ہو چکا، اب وضو نہیں ٹوٹے گا آگ پہ پکی ہوئی چیز کھا کے. یہ حدیثیں آپ کو نہ بھی پتا ہوں تب بھی اجماع امت حفاظت کر رہا ہے. تو اجماع امت خود سب سے بڑی دلیل ہے اس حوالے سے. لو جی تھوڑا پورا تھدا میں مکا چھڑیا جائے، دیکھ لو الحمدللہ کوئی ایک پرچی ایسی نہیں ہے جو آگے آئی ہو اور میں نے اسے پڑھ کے جواب نہ دیا ہو. الحمدللہ ساروں کی پرچیوں کا جواب دے دیا. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی، پوری دنیا کے مسلمانوں کی تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، درد، بیماریاں، دشواریاں دور فرما۔ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، ہم تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ خصوص بالخصوص کشمیر، انڈیا، فلسطین، چائنا، یمن، عراق، شام، افغانستان، پاکستان میں جہاں کہیں مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما۔ حاضرین میں سے جو بیمار ہیں یا ان کے رشتہ دار بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، اور نیک دلی جائز دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اچھا اب اپنی ریکارڈ۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی، پوری دنیا کے مسلمانوں کی تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، درد، بیماریاں، دشواریاں دور فرما۔ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، ہم تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ خصوص بالخصوص کشمیر، انڈیا، فلسطین، چائنا، یمن، عراق، شام، افغانستان، پاکستان میں جہاں کہیں مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما۔ حاضرین میں سے جو بیمار ہیں یا ان کے رشتہ دار بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، اور نیک دلی جائز دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین.